اسے میرے خیال میں شروع کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز میری واضح ہے جی؟ جی مجھ سے بالکل واضح. یہ آج کی ہماری انشاءاللہ نشست جو ہے یہ وصیت اور وراثت کے موضوع کے اوپر ہے. میسج میں تو شاید صرف ول رائٹنگ یا وصیت لکھنے کا ہی میسج شیئر کیا گیا تھا، لیکن یہ دونوں موضوع بالکل ایک ساتھ ہی چلتے ہیں، وصیت اور وراثت. تو اس لیے اس نشست میں ہم نے دونوں کو کور کیا ہوا ہے. ویسے تو مستقل یہ ول مستقل ایک موضوع ہے جس کے اوپر پورے ایک تفصیلی ورکشاپ بھی ہو سکتی ہے جس کے اندر پریکٹیکلی ول لکھائی جائے، لیکن یہ ہماری ایک ابتدائی پریزنٹیشن ہے جس میں ہم دونوں ٹاپکس کو کور کرتے ہیں تاکہ دونوں کی ریلیونس اور اس کے اہم احکام سامنے آ جائیں. اس کے بعد اس کے پھر ایڈوانسڈ ورژنز ہیں جس میں ہم ان کے اندر ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں، وہ پھر بعد میں بھی انشاءاللہ کرائی جا سکتی ہیں. اچھا، آگے چلنے سے پہلے اس کی کچھ میں وصیت اور وراثت کے حوالے سے اور خاص طور پہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے کانٹیکس میں کچھ ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی نشست کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے. کہ ویسے تو حالات کے خالق اللہ پاک ہیں. جیسے اللہ پاک انسانوں کے بنانے والے ہیں، ویسے ہی اللہ پاک احوال کے، حالات کے، ہر چیز کے بنانے والے اللہ پاک ہیں. اور اللہ پاک کی حالات انسانوں کے اعمال کے بقدر کے مطابق ان پر بھیجتے ہیں. یہ وہ بات ہے جو ہم ائمہ سے، خطباء سے اور اپنی کتب میں بزرگوں سے سنتے آئے ہیں. لیکن وہ کہنا کہ کبھی کبھار چیز اتنی سن لی جاتی ہے کہ پھر اس کی کبھی کبھار ریلیونس انسان کھو دیتا ہے. تو یہ ایسی بات ہے جس کو آج کل کے ماحول میں بار بار دہرانے کی ضرورت ہے کہ حالات کے خالق اللہ ہیں، اور اللہ یہ حالات بھیجتے ہیں انسانوں کے اعمال کے بقدر. جتنے ہمارے اعمال اللہ کے حکم اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے، اتنے احوال ہماری مرضیوں کے مطابق ہوں گے. اور جیسے جیسے یہ ہمارے اعمال اللہ کی مرضی سے ہٹتے چلے جائیں گے تو احوال بھی ہماری مرضیوں سے ہٹتے چلے جائیں گے. تو اس لیے اپنے اعمال کو درست کرنا، اپنے اعمال کو اللہ کے حکم اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لے کے آنا، یہ میرا آپ کا کام ہے. احوال ہمارے بدلنے سے نہیں بدل سکتے، احوال اللہ کے چاہنے سے ہی بدل سکتے ہیں. اللہ نے اعمال کا بدلنا میرے آپ کے اختیار میں رکھا ہے. تو یہ جو ہماری نشست آج کی ہے اور جیسی کئی نشستیں ہیں، ان کی بیسک تھیم یہی ہے کہ جو ہمارے کرنے کے کام ہے وہ ہم کریں، جو ہمارے سیکھنے کی چیزیں ہیں وہ ہم کریں، جو ہمارے اختیار میں ہم وہ کریں. اور جب ہم وہ کر لیں گے جو ہمارے اختیار میں ہے تو اللہ پاک وہ کر دیں گے جو ہمارے اختیار سے باہر ہے. تو دین کا سیکھنا، اللہ کے حکموں کا سیکھنا، اللہ نے مجھے آپ کو اسی لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تو جن اور انسان کو پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، اپنی معرفت کے لیے کیا ہے، اللہ کے حکام کو جاننا، سیکھنا، اور اپنی زندگی کو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کی بندگی پہ لے کے آنا. تو اصل میں تو یہ چیزیں تھیں جو ہمیں بچپن سے سیکھنی چاہیے تھیں اور اولین ترجیح میں سیکھنی چاہیے تھی، کیونکہ ان کے ساتھ میرے آپ کے دنیا آخرت کے احوال کا تعلق ہے. تو سیکھا وہ جس کا کوئی اتنی ایسے بہت زیادہ ریلیونس نہیں تھی، اور گمان کے درجے میں کبھی کام آ جاتی کبھی نہیں آتی، لیکن جس پر اللہ کے وعدے تھے کہ میرا دین سیکھو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سیکھو تو تمہاری آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی، اس کو سیکھا نہیں. سیکھنے کا شعور نہیں تھا، شعور آیا تو موقع نہیں ملا، موقع مل گیا تو امپلیمنٹ کرنے کے لیے حالات سازگار نہیں تھے. تو یہ مختلف جگہوں پہ شیطان مختلف طریقوں سے انسان کے عمل میں روڑے اٹکاتا ہے.
تو بہرحال ہماری آج کی نشست جو ہے کہ کم از کم ہم اپنے دین کو تو سیکھیں، ہم اپنے اللہ جل شانہ کے حکامات اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو بھی سیکھیں۔ تو اس موضوع کا انتخاب وصیت اور وراثت ہم نے اس کا کیوں کیا ہے یہ میں آگے چل کے تھوڑا عرض کروں گا۔ پہلے مختصر سا میں آپ سے تعارف بھی کرا دیتا ہوں کہ ہمارا جو ادارہ ہے نافع، جس کی طرف سے یہ نشست ہم لوگ مختلف طبقوں میں، کاروباری طبقوں میں، عوام میں، مساجد میں، کمپنیز میں ہر جگہ کراتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر جگہ کے اعتبار سے اسی لینگویج میں اور اسی عبارت میں بات کی جاتی ہے۔ یہ چونکہ ایک دین یہ والی نشست جو ہے یہ ایک مساجد کے لیے، یہ ایک عمومی دیندار عوام کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے اردو کے اندر بھی ہے۔ ہمارا ادارہ نافع تقریباً گزشتہ 2008 سے تقریباً اب تو 12 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ تو اس مقصد کو سامنے لے کے چل رہا ہے کہ کیسے ہمارے معاملات کے اندر اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں۔ تو اس کو لے کے الحمدللہ ہم لوگ پچھلے 12 سال سے چل رہے ہیں، اور ہمارا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ہم کاروباری حضرات اور پروفیشنل حضرات کو عملی رہنمائی میں اور دین پر عمل کرنے میں عملی معاونت دیتے ہیں۔ صرف مسئلہ سمجھنا نہیں، مسئلہ سمجھنا بھی، مسئلے کا جواب بھی سمجھانا، اور پھر اس پر چلنے میں عملی طور پہ کچھ معاونت بھی دینا۔ تو اس کا پورا ایک نظام ہے جس کا بھی تفصیلی تعارف کا موقع نہیں ہے، لیکن الحمدللہ پچھلے 12 سال میں 100 سے زائد تجارتی، تعلیمی اور رفاہی اداروں کو ہم لوگ اپنی خدمات دے چکے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بلا معاوضہ۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ جو ہم نے الحمدللہ خدمات دی اور جو ہمیں مسائل سامنے آئے، تو امت کہاں کھڑی ہے اور امت کو کہاں ہونا چاہیے، وہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آئیں۔ تو اس میں ہماری یہ مختلف موضوعات پر تعلیمی نشستیں، ایجوکیشن ورکشاپس ہم نے گاہے بگاہے پچھلے کچھ عرصے سے کرانی شروع کی ہوئی ہیں، جن میں سے یہ ایک آپ کے سامنے ہے وصیت و وراثت، جس کا تعلق معاملات سے ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، اپنے کاروباروں کی زکوٰۃ، اپنی انفرادی زکوٰۃ، یہ منوجن معاملات سے ہے، ایک اعتبار سے معاملات سے، اور اصل تو یہ عبادت ہے۔ اور اسی طرح پھر اور خرید و فروخت میں اور سود کی مختلف قسمیں، مختلف نشستیں ہیں جو گاہے بگاہے مختلف حلقوں میں کراتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ موقع ملا تو عمیر بھائی کے الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے پہلے بھی ہماری مختلف موضوعات پر نشستیں ہوتی رہی ہیں۔ اچھا، یہ وصیت و وراثت کو لینے کا اس کی اہمیت اور ریلیونس کیا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور نعمتیں جب انسان کو اللہ دیتے ہیں اور انسان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں۔ اور جب نعمتوں کی ناشکری کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر صرف اللہ پاک نعمتیں گھٹاتے نہیں ہیں بلکہ اللہ پاک گرفت بھی فرماتے ہیں۔ تو جہاں اور نعمتیں ہیں وہاں پہ ایک بڑی نعمت یہ مال کی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے آپ کو دی، اور مال کی جہاں نعمت ہے وہاں پہ مال کی ذمہ داری بھی ہے، مال کے حقوق بھی ہیں، اور مال کے متعلق اللہ کے حکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی ہیں۔ تو ان میں ایک چیز جس کے بارے میں بہت تاکید سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، وہ ہے وراثت، کہ مال کے وصیت و وراثت سے متعلق جو حکام ہیں وہ کیا ہیں۔ اگر ان کو سیکھیں گے تو اللہ پاک مال میں برکت دیں گے، اور نہیں سیکھیں گے تو اللہ پاک نے خود فرما دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہماری نصیحت سے منہ موڑے گا، ہمارے دین سے منہ موڑے گا، یہاں پہ ذکری سے مراد دین ہے، تو اس کی زندگی کو اللہ پاک تنگ فرما دیں گے، اور قیامت کے دن اس سے اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور جو اس کی رعایت کرے گا، مال کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے حکام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہیں، اللہ پاک اس کے مال میں برکت دیں گے۔ برکت کیا کہ تھوڑا ہوگا لیکن زیادہ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور جو مال کے حقوق کی رعایت نہیں کرے گا تو کیا ہوگا کہ ایسا ہوگا جیسے جو شخص کھاتا ہے پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا، آمدن بڑھتی چلی جائے گی، خرچے اور ضروریات پھر بھی پوری نہیں ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں مال کے حقوق کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ چونکہ ہماری نشست بہت تفصیلی نہیں ہے اور اس میں ہم نے 2 موضوعات کو کور کرنا ہے، آگے بڑھنے سے پہلے میں پھر عرض کر دوں کہ ہو سکتا ہے آپ حضرات کے سوالات بھی ہوں گے یقیناً، تو اس میں میرا عموماً چونکہ نشست مختصر ہوتی ہے اور سوالات کافی ہوتے ہیں اور
کچھ حضرات کے لیے پہلی دفعہ یہ موضوع سامنے آتا ہے اس طریقے سے، تو اس میں میری ایک گزارش یہ ہوتی ہے کہ اگر نشست کے درمیان آپ سوال پوچھیں گے تو وہ نشست جو ہے وہ پھر جو 1.5-2 گھنٹے کی ہے تو وہ 6 گھنٹے کی ہو جائے گی، اور ہر ایک کے لیے اتنی دیر بیٹھنا اور پھر فوکس ختم ہو جاتا ہے. تو میں اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے عرض کر دیا کہ آپ سب کے پاس اگر کاپی پینسل ہو، جو سوال آئے اس کو لکھتے چلے جائیں. اور ہوتا ہے بعض سوالات ایسے ہیں تو جو نشست میں ہی پریزنٹیشن میں ہی آنے والی سلائیڈز میں آنسر ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان سوالوں کو ہم لکھتے چلے جائیں. جو سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے چلا جائے اس کو کراس آؤٹ کر دیں. آخر میں ہو سکتا ہے ہمارے سارے سوال ہی ان کے جواب آ جائیں، اور پھر بھی کچھ سوال لازماً ہوں گے جو بچیں گے، تو ان کو ہمارے پاس لکھے ہوئے موجود ہوں گے، تو وہ آپ کے ساتھ اینڈ میں جو ہے وہ ای میل ایڈریس بھی شیئر کر لیں گے، اس کے اوپر وہ آپ سوال ہمیں بھیج دیں، تو ہمارے مفتیان کرام ان کا پھر آپ کو جواب انشاءاللہ جیسے بھی ترتیب ہوگی آپ کو دینے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کو ایسے ذرات کی رہنمائی کر دیں گے جو آپ کو ان کا جواب دے سکتے ہیں. کیونکہ انفرادی سوال میں پھر وہ ظاہر سی بات ہے بہت پیچیدگی ہوتی ہے. اس نشست میں جیسے کہ یہ پہلے پوائنٹر میں ہم نے لکھا کہ اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وصیت اور وراثت کے بنیادی اصول، بنیادی پرنسپلز اور کچھ بڑے بڑے مسائل سے ایک آپ کی اویئرنیس کریٹ ہو جائے. یعنی یہ نشست کرنے کے بعد وصیت اور وراثت کے مفتی بن جائیں ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ عالم بھی نہیں بن پائیں گے، اور بلکہ کہ اس کے بہت سارے اہم احکامات اور بھی ہیں جو کہ ہم شاید اس مختصر سے وقت میں کور نہ کر پائیں، وہ آئندہ کچھ نشستوں میں ہمیں کرنے پڑیں گے. تو ایک تو ہے کہ بیسک پرنسپلز، بنیادی اصول کیا ہیں تاکہ ہمیں اس موضوع سے مناسبت ہو جائے. دوسرا ہے کہ عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اس کے حوالے سے کیا کیا مسکنسیپشنز، کوتاہیاں یا غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان کو دور کر لیا جائے، چاہے وہ عملاً ہے، چاہے وہ پریکٹس کے اعتبار سے ہیں، چاہے وہ کانسیپٹ کے اعتبار سے ہیں، تو ان کو ہم دور کر لیں. کیونکہ کچھ ہوتی ہیں کچھ چیزیں بچپن سے سن کے نا وہ سوچتے ہیں شاید یہی صحیح ہے، لیکن اس کو کبھی ہم نے ویٹ نہیں کیا ہوتا، کبھی کمپیئر نہیں کیا ہوتا ہم نے اپنے دین کے ساتھ، دین کی گائیڈنس کے ساتھ. تو وہ کچھ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے، مسکنسیپشنز کو. اور آخری بات کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس نشست میں آئے ہیں تو یہ ہرگز توقع نہ لے کے آئیں کہ ہمارے سارے سوال آنسر کیے جائیں گے، بلکہ ہماری اس نشست کا مقصد تو یہ ہے کہ سوال جنریٹ کیے جائیں. وہ سوال جن کو ہم نے اہم نہیں سمجھا اور پوچھا نہیں اور وہ اہم تھے، ان کی نشاندہی ہو جائے. اور اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ اگر یہاں سے آپ ایک اویئرنیس اور ایک بیسک کانسیپٹس لے کے چلے جائیں تو اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے شہروں میں مفتیان کرام، علماء کرام موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ کا 1 to 1 ایک تعلق بن جائے، ایک ریلیشن شپ بن جائے، جہاں پہ ان سے آپ الحمدللہ اور چیزوں میں نماز کے حوالے سے گائیڈنس لیتے ہیں، اور اپنی اور روزے کے متعلق اور حج کے متعلق ان سے مسائل پوچھتے ہیں. وہاں پہ آپ ان سے یہ بھی پوچھنا شروع کر دیں کہ جی وصیت لکھنی کیسے ہے، ابا جان نے وصیت لکھی تھی، اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، کیا بات وصیت اور وراثت کے حوالے سے کرنے والی ہے، کیا نہیں ہے. تو یہ ایک آپ کا ریلیشن شپ بلٹ ہو جائے. تو اس آپ کہہ لیں کہ اس نشست کا ایک بڑا ٹیک اوے ہمارے لیے یہ ہوگا کہ اس کے بعد ہمارا کسی مفتی صاحب کے ساتھ جو ہمیں ایکسیسیبل بھی ہیں، جن کو ہم بات سمجھا بھی سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ایک ریلیشن شپ بنے. اچھا، اس میں کوئی بہت ہی اہم سوال ہو جو سلائیڈ سے ریلیٹڈ ہو، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، تو وہ آپ عمیر بھائی سے شیئر کر لیں گے، اور عمیر بھائی پھر انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہوئے مجھ سے شیئر کر لیں گے، تو اس کو ہم پھر انٹرٹین کر سکتے ہیں. تو کوئی بہت ہی میجر چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی ایسی ٹرم آ گئی، چونکہ اس نشست، یہ ساری نشست ہم نے اردو میں بنائی ہے، انگلش میں نہیں بنائی، کیونکہ میں نے کہا کہ ہمارے سامنے آڈینس وہ ہے جو دیندار ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ اصطلاحات ہم نے بہت ٹیکنیکل بھی استعمال کی ہیں، یعنی اس کو کرنے کو ہم اور سمپل اور سلیس کر سکتے تھے، لیکن اس لیے نہیں کی کیونکہ ہمیں اپنی میراث، جو حقیقی میراث ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم ہے، اس سے ہماری ایک مناسبت پیدا ہو جائے. اور یہ کہ ہم کسی مفتی صاحب سے جا کے اور کسی مولانا سے جا کے مسئلہ پوچھیں تو وہ ہمیں اس کا جواب دیں تو ہمیں سمجھ بھی آئے. تو اس لیے ہم نے کچھ ٹیکنیکل ٹرم جان بوجھ کے رکھی ہیں تاکہ آپ کی ان سے مناسبت کریٹ ہو جائے. اچھا جی، اب اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ وصیت سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ بہت لمبا نہیں ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ وراثت سے متعلق ہے.
تو وصیت کے میں بیسکلی ہم یہ 5 چیزیں شیئر کریں گے. وصیت کہتے کسے ہیں, کرنا ضروری کیوں ہے, اس کے فائدے کیا ہیں, اس کی کتنی قسمیں ہیں, کیا کنڈیشنز ہیں, اور اس کا پھر طریقہ کار کیا ہے. وصیت اگر پریکٹیکلی میں نے لکھنی ہے تو کیسے میں لکھوں. تو ان چیزوں کو ہم کور کریں گے. اگین بہت ہم نے ڈیٹیل میں نہیں کور کیا, صرف ایک میجر پوائنٹس آپ سے شیئر کریں گے, بڑے اصول آپ سے شیئر کریں گے. تو وصیت کی ڈیفینیشن, وصیت کہتے کسے ہیں, اپنی موت کے بعد کسی کام کے کرنے کا کہنا, اس کو وصیت کہتے ہیں بہت عام فہم زبان میں اگر میں کہوں. اور اس کی مثالیں ہیں کہ کسی کام کے بارے میں یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح کرنا, اپنی اولاد کو کہا, اپنے بھائی کو کہا, کسی کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کرنا, تو گویا آپ نے وصیت کر دی. یا میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کیوں کر دینا. وصیت کا لفظ ضروری نہیں ہے, مرنے کے بعد کہنا, یا میں وصیت کرتا ہوں, یا ابھی اب مرض الموت وہ مرض ہے جس میں انسان پھر فوت ہو جاتا ہے. تو اس میں اگر آپ نے کسی کو کچھ مال دینے کا کہہ دیا تو اس کو بھی شریعت وصیت کنسیڈر کرتی ہے کہ یہ بھی آپ کی وصیت ہے. مرض الموت سے پہلے تو اگر آپ نے کسی کو کچھ مال دینے کا کہا کہ اس کو مال دے دو, تو وہ آپ کی طرف سے گفٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کی طرف سے ادھار بھی ہو سکتا ہے, ملٹیپل ہے. لیکن مرض الموت میں آپ نے کسی کو کہا کہ اس کو یہ مال دے دو, تو شریعت اس کو ہبہ یا گفٹ تصور نہیں کرے گی, اس کو بھی وصیت کا پارٹ بنا دیا جاتا ہے, اور اس کی ڈیٹیل لاجک ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو وصیت بہرحال اپنے موت کے بعد کسی کام کے کرنے کا کہنا, اس کو وصیت کہتے ہیں. اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو وصیت کا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے, بس آپ نے کسی کو کہہ دیا تو یہ آپ کی طرف سے وصیت ہوگی. اچھا, وصیت کرنا ضروری کیوں ہے؟ اور اس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نصیحت ہے, اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آپ کے سامنے اسکرین پہ شیئر کی جا رہی ہے, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ کسی چیز کی وصیت, کسی مسلمان کو یہ حق نہیں کہ اس پر کسی چیز کی وصیت کرنا ضروری ہو, پھر بھی وہ دورات اس طرح گزارے کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ, کہ کسی چیز کی اس کے لیے وصیت کرنا ضروری تھی. انشاءاللہ ہم آنے والی سلائیڈ میں کور کریں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کا میرا آپ کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے. تو لیکن اگر ضروری ہے اور پھر بھی ہم ایسی دو راتیں گزار دیں کہ ہم نے وصیت نہ کی ہو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں. دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص 3 راتیں بھی بغیر وصیت لکھے نہ گزارے. اور یہ مطلق ہے کہ کوئی شخص بھی 3 راتیں بھی بغیر وصیت لکھے نہ گزارے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکیداً نصیحت ہے مجھے آپ کو. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سننے کے بعد ایک رات بھی ایسی نہ گزاری جس میں میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہونے کی وجہ ہی یہی ہے کہ جو سنتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے, جو سنتے تھے اسے صرف سنتے نہیں تھے, سن کر اس کو فوراً پریکٹس میں لے کے آتے تھے. تو اللہ پاک مجھے آپ کو بھی توفیق دے. اور یہ سننے کی بات ہے, صحابہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی ہے کہ انہوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بھی دیکھا تو اس کی بھی نقل کی. اور روایت میں موجود ہے کہ صحابہ کی تو یہ شان تھی کہ ایک جگہ ایک صحابی جھکے صحرا میں چلتے چلتے, تو کسی نے پوچھا کیوں جھکے, تو کہنے لگے یہاں پہ ایک درخت ہوتا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے تو اس درخت کے نیچے سے یوں ہی جھک کر گزرے تھے. تو جب تحقیق انہوں نے کی معلوم ہوا تو پتہ لگا یہاں پہ درخت ہوتا تھا, وہ کھاڑ دیا گیا. تو لیکن صحابی کی یادداشت اور اتباع سنت کا یہ شوق کہ درخت موجود نہیں ہے, لیکن ذہن میں تھا کہ یہیں جھکے تھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نے بھی یہیں جھکنا. تو پھر اسی وجہ سے صحابہ بنے. اللہ ہمیں بھی ان کی اتباع کی توفیق دے. وصیت کرنا کب ضروری ہے, کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا گویا اللہ کا فرمانا ہے. اچھا, وصیت کرنا کب کیوں ضروری ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے ذمہ وصیت کرنا ہو اور وہ نہ کرے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے. تو اس میں ہے کہ جب آپ کے ذمہ کوئی چیز لگی ہو, کوئی واجبات ہو, کوئی آپ کے ذمہ کوئی لائبلٹی ہو, تو وصیت کرنا واجب ہوتا ہے. اب لائبلٹی یا آپ کے ذمہ کوئی چیز اوبلیگیٹری آ گئی ہے تو وہ 2 قسموں کی ہے.
ایک ہے لوگوں سے متعلق اور ایک ہے اللہ سے متعلق. اگر آپ دیکھیں اسکرین پہ رائٹ سائڈ پہ ہم نے جو لوگوں سے متعلق ہیں وہ لکھی ہوئی ہے, جو آپ کے ذمہ لائبلٹی, آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا تو آپ لائبل ہیں اس کو دینے کے لیے. یہ دوسرا لفظ دین نہیں دین ہے, تو ٹیکنیکل لفظ ہے. قرض ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے ادھار لیے, دین یہ ہے کہ آپ نے کوئی خریداری کی اور اس کے اگینسٹ آپ کے ذمہ کوئی پیسے آ گئے. تو اس کو شریعت میں ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے, قرض اور چیز ہے, دین اور چیز ہے. پھر امانتیں ہیں کہ آپ نے کسی سے کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے لی یا کسی نے آپ کے پاس حفاظت کے لیے کوئی چیز, وہ بھی آپ کی لائبلٹی, آپ کے ذمہ اس کو واپس کرنا. یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی اگر آپ وصیت نہیں کریں گے تو اگلے کو وہ چیز ملے گی نہیں یا اس کا کوئی رائٹ تلف ہو جائے گا, تو یہ بھی آپ کے ذمہ واجبات. تو حقوق العباد سے لوگوں سے متعلق انسان کے ذمہ یہ بڑی بڑی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں, ان کی ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں, اور لیکن یہ ہم نے چند آپ سے شیئر کر لی کہ یہ جو اگر آپ کے ذمے ہیں تو آپ کے ذمے ہے کہ ان کی وصیت کر دیں, کیونکہ وصیت کیا ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد یہ واپس کر دی جائیں. اور موت کا کسی کو نہیں پتہ, موت پتا کے نہیں آتی, اور جب آتی ہے تو نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے اور نہ ایک لمحہ مہلت دیتی. تو یہ کچھ ایسی لائبلٹیز ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے ڈاکومنٹ نہ کیے ہوں یا لوگوں کو نہ بتائے ہوں تو کبھی کبھار صرف لینے اور دینے والے کے درمیان ہی ہوتی ہے اور وہ ذمے میں رہ جاتی ہے, جس سے اس کی حق تلفی ہوتی ہے. اور کبھی کبھار جو آگے ہم دیکھیں گے بھی کہ وصیت کرنے کے فوائد میں کبھی کبھار بہت لمبے چوڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ صرف وصیت نہیں کی ہوتی, ریکارڈ پہ نہیں لائے ہوتے کہ یار میں نے اس کو دیا, اس نے مجھ سے لیا, میں نے اس سے لیا. تو وہ اگر ریکارڈ میں ہو تو کتنی چیزیں اوائڈ ہو سکتی ہیں. تو یہ حقوق العباد سے متعلق چیزیں ہیں جن کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے اگر آپ کے ذمہ ان میں سے کوئی لائبلٹی لگی ہوئی ہے. اسی طرح حقوق اللہ سے متعلق یہ ہے کہ آپ نے حج کرنا تھا تو حج نہیں کر سکے, تو حج بدل کی وصیت کر دیں کہ اب آپ معذور ہو گئے ہیں, کوئی بیماری آ گئی ہے تو اس کی وصیت کر دیں, فرض ہو گیا تھا. اسی طرح زکوٰۃ آپ کے ذمہ تھی, ادا نہیں کر سکے, اس وقت کیش موجود تھا, اب کیش نہیں ہے, زکوٰۃ زیادہ ہو گئی ہے, تو چلیں اب آپ دے تو رہے ہیں انسٹالمنٹ میں, لیکن یہ کہ دینی تو ساری ہے نا, تو مرنے سے پہلے اگر دے دیں اچھی بات ہے, ورنہ مرنے کے بعد وہ زکوٰۃ آپ کے ذمہ, اس کو ادا کرنا, اس کی وصیت کرنی ضروری ہے. اس طرح نمازیں رہ گئیں, روزے رہ گئے, کوئی آپ نے منتیں مانگی تھی, کوئی حج کا کفارہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کی, یہ ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف آپ کی لائبلٹی بنتی ہے, جو اللہ کے آپ نے حقوق ادا کرنے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا جو کہ سلائڈ پہ تو نہیں لکھی ہوئی. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہم نے یہاں پہ پھر بھی پرنسپلز لکھے ہیں, اصولی باتیں لکھی ہیں, اور چونکہ ہمارا یہاں پہ آڈینس زیادہ تر ایک اسکول آف تھاٹ سے پاکستان میں تعلق رکھتا ہے, تو یہ زیادہ تر اسی آڈینس کے مطابق مسائل لکھے گئے ہیں. لیکن یہ کہ اگر اور ملکوں میں ظاہر سی بات ہے, جیسے اس سیشن میں اکثر لوگ باہر کے ملک سے شرکت کر رہے ہیں, تو وہ اصول یہاں سے لے لیں اور جو ڈیٹیل مسائل ہیں وہ اپنے علماء سے پوچھیں. مثال کے طور پہ افریقہ میں اکثر احباب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کا اسکول آف تھاٹ پہ لے کے چلتے ہیں, تو وہ جو ڈیٹیل ہے وہاں سے لے لیں. اصول تقریباً سارے ہی علماء اور فقہا کے درمیان تقریباً کامن ہے, اور جہاں پہ کوئی فرق بھی ہے تو فریم ورک بہرحال پھر بھی ایک ہی ہوتا ہے, فریم ورک از دا سیم. تو اس کے اندر کوئی اصول ایک آدھا ڈیفر کر جائے گا, اور پھر اس اصول کی وجہ سے کچھ ہو سکتا ہے کہ جو اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں ان میں تھوڑا ڈفرنس آ سکتا ہے. تو اس لیے اس میں اگر آپ کو کوئی لگے بھئی میں نے تو اپنے مفتی صاحب سے یہ بات سنی ہوئی ہے, تو کوئی بات نہیں, وہ مفتی صاحب نے جو آپ اسی پہ عمل کریں گے. میں تو آپ سے ایک کہہ رہا ہوں کہ آپ کم از کم مفتی صاحب سے کنفرم ضرور کریں, پوچھیں ضرور کہ جی اس میں جی مجھے کیا کرنا چاہیے. تو وہ جب میں نے تو آپ سے ہم نے پہلے عرض کیا کہ سیشن کا مقصود سوالات کا اٹھانا ہے, جوابات کا دینا نہیں ہے. کچھ جوابات آپ کو مل جائیں گے, اصل ہے کہ کوسچنز جنریٹ ہونے شروع ہو جائیں, تو الحمدللہ جوابات ہم اپنے مقامی حضرات سے, مفتیان کرام سے, علماء کرام سے, ہر جگہ موجود ہیں. اصل میں ہم ان کے پاس جاتے نہیں, پوچھتے نہیں, اس لیے ہمیں پتہ نہیں لگتا. تو ہم پوچھنے والے ان سے جب پوچھیں گے, ظاہر سی بات ہے بہت ساری سچویشن ہوگی جو ہم نے پہلی دفعہ پوچھی ہیں تو ان کو بھی ہو سکتا ہے تھوڑی سی ریسرچ کرنی پڑے, لیکن یہ کہ جب ہم پوچھیں گے ہی نہیں تو پھر ریسرچ بھی نہیں ہوگی نا, اور پھر آنسر بھی نہیں ہمیں ملے گا. تو یہ تو ایک ریلیشن شپ, ٹو وے ریلیشن شپ ہے, یہ بلڈ کرنا پڑے گا. تو اس لیے اس میں یہ ایک ڈیٹیل تھی, میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں.
کہ یہاں پہ اس میں اگر کچھ آپ کو رولز لگ رہا ہے کہ مفتی صاحب ہمارے انہوں نے فرق بتایا تو کوئی بات نہیں، پرنسپل لے لیں اور اپنے اصل جو حکم ہے یا جو اپنی پریکٹیکل گائیڈنس ہے وہ اپنے لوکل علماء کرام اور مفتیان کرام سے ہی لینی ہے. تو یہ ہے واجبات کے حوالے سے کہ جب ان میں سے کوئی چیز آپ کے ذمے ہے تو اس کا آپ کا وصیت کرنا ضروری ہے. اس کو آپ زبانی وصیت کر دیں، اس کو آپ لکھ کے کر دیں، لیکن کسی کو بتا دیں یا ریٹن موجود ہوں کہ بھئی میرے ذمے یہ چیزیں لگ چکی ہیں، تو یہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ میری طرف سے ادا کر دی جائیں، ورنہ خدا نہ خواستہ قیامت کے دن ادا کرنی پڑیں گی. اچھا جی، وصیت کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ اتباع سنت. ہمارے ایک مفتی صاحب فرماتے تھے کہ بھئی صحابہ کی شان تھی، وہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت سمجھ کے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور فرمانے لگے کہ آج ہماری یہ جو حالت ہے، ہماری جو حالت ہے جو آج، وہ اب حالت آپ جو بھی دیکھ لیں، چاہے دینی دیکھ لیں، چاہے ملکی دیکھ لیں، چاہے عالمی حالت دیکھ لیں، یہ وجہ ہے کہ ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی. اور سنت چھوڑتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سنت ہی ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، کون سا میں فرض چھوڑ. تو بھئی اصل میں پھر یہ ہے کہ جب چھوڑا تو اور کتنا کچھ آج ہم سے چھوٹتا چلا جا رہا ہے. اور ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ مسلمان کے اعمال صحیح ہوں گے تو اس کے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک دنیا کے احوال بھی صحیح رکھیں گے. مسلمان کے اعمال میں جب بہتری آتی ہے تو اللہ پاک پوری دنیا کے احوال میں بہتری لاتے ہیں، اور جب دنیا کے احوال میں بگاڑ آتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اعمال میں بگاڑ آ چکا ہوتا ہے. تو مسلمان کے عمل کا جو اثر ہے وہ پورے عالم پہ پڑتا ہے. تو اس وقت جو یہ کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں کافروں کے اعمال کا اتنا دخل نہیں ہے جتنے مسلمانوں کے اعمال کا دخل. آج ہم عمل پر آ جائیں، ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آ جائیں، جس سنت پر اللہ پاک نے اپنی محبت کے وعدے کیے ہیں، تو اللہ پاک کافروں کو بھی ہدایت دیں گے اور دنیا کے احوال کو بھی انشاءاللہ بدلیں گے. تو اس کا سب سے بڑا فضل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، اور کوئی فائدہ نہ ہو. میرے حبیب نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سب سے بڑا فائدہ ہے. اللہ نے وہ خیریں دیں گے جو میں آپ سوچ نہیں سکتے. پھر دوسرا ہے، وصیت کرنے کی وجہ سے انسان کو بہت کچھ صدقہ جاریہ اور کار خیر کی وصیت کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. وہ آگے ہم وصیت کی اقسام میں دیکھیں گے کہ ابھی میرے مرنے کے بعد میرا مال اس نیک کام میں لگا دینا. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی میرے اوپر، آپ کے اوپر رحمت ہے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ انسان طبعاً کنجوس ہے، بخیل ہے، اپنی زندگی میں نہیں خرچ کر سکتا. اس لیے اللہ پاک نے ایک موقع دے دیا، چلو زندگی میں نہیں کر سکتے تو اپنے بعد جو تم نے مال کمایا میں تمہیں اس میں تھوڑا اختیار دیتا ہوں، اس کو میرے راستے میں خرچ کر. اور تیسری چیز یہ ہے کہ موت کی تیاری، کہ جب انسان وصیت لکھنے بیٹھتا ہے، قلم اٹھاتا ہے، سوچتا ہے، تو اس کو ایک احساس ضرور ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن میں نہیں ہوں گا اور میری یہ تحریر ہوگی. ایک دن مرنا ہے. موت کا استحضار اور پھر اس کی تیاری کی ایک اویئرنیس کریٹ ہوتی ہے کہ جو مال اکٹھا کرا رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، یہ جو میں لے دے رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہوگا ایک دن. اور چوتھی چیز ہے کہ واجبات کی ادائیگی یقینی ہو جاتی ہے، کیونکہ لکھ کے چلا گیا تو پتہ ہے ورثہ کو، تو شریعت بھی پھر ان کو پابند کرتی ہے کہ وہ وراثت، آپ کا مال تقسیم نہیں کر سکتے جب تک آپ نے جو وصیت کی ہے اس کو وہ نافذ نہ کر چکے. ہاں اس میں ظاہر سی بات ہے تفصیل ہے کہ حقوق العباد میں اس کو نافذ کیسے کیا جائے گا اور حقوق اللہ میں کیسے نافذ کیا جائے گا. انشاءاللہ وہ اگلے ہم حصے میں اس کو بھی دیکھیں گے. لیکن آپ کی طرف سے کم از کم ذمہ داری کہ آپ نے اپنا رول پلے کر دیا کہ بھی میرے مال میں سے دے دینا، میرے ذمہ چیزیں. اور آخری چیز اس کے اتحاد و اتفاق کا سبب بنتی ہے اور لڑائی جھگڑے سے بچاؤ ہو جاتا ہے کہ پھر کلیئرٹی آ جاتی ہے معاملات کے اندر. پتہ ہوتا ہے ابا نے اس کو دیا، ابا نے اس کو دیا، یہ اس کا تھا، یہ اس کا تھا، یہ جو مال مانگ رہے ہیں تو ابا وصیت کر کے گئے تھے، یا اما جان نے کہا تھا یہ فلانے کی چیزیں. بہت ساری جھگڑے کی چیزوں سے اللہ پاک انسان کی حفاظت فرما دیتے ہیں. اور اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت کے حوالے سے حدیث ہے، من مات علی وصیت مات علی سبیل و سنت، کہ جس نے وصیت کر کے مرا وہ ایسا ہے جیسے سنت پر اور اللہ کے راستے میں مرا، اور متقی اور شہادت کی موت آئی اور اس حال میں مرا مغفورا لہو کہ اس کی اللہ نے مغفرت کر دی. فما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ پاک ہمیں یہ ساری نسبتیں، ایک کتنا یعنی ایسا عمل ہے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، تو اس میں بھی اللہ پاک ہمارے سارے گناہ معاف فرما رہے ہیں. اللہ پاک کی رحمت ہے. اچھا جی، وصیت کی قسمیں.
تو اب ہم نے کور کیا کر لیا جی کہ وصیت کہتے کسے ہیں، تعریف اپنے مرنے کے بعد کہ کسی کام کو کرنا، وصیت کرنا کیوں ضروری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرمان ہم نے دیکھ لیے، اور وصیت کرنے کے وصیت جو ہے وہ کون سی چیزوں کی کرنی ضروری ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گئی، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں، اور وصیت کے فوائد۔ اب اگلی چیز ہے وصیت کی اقسام۔ وصیت کی 4 یہاں پہ ہم نے بیسک قسمیں لکھی ہیں۔ ایک ہے کچھ چیزوں کا جو وصیت کرنا واجب ہوتا ہے، جیسے پہلے بھی ہم نے کور کیا، واجب الدا قرض، یہ حقوق العباد سے ہیں، امانتیں، اور کچھ حقوق اللہ، نماز، روزہ، حج جو ہمارے ذمہ رہ گیا قضاء کے اعتبار سے یا ادا کے اعتبار سے، تو ان کو ادا کرنا ہمارے، اس کی وصیت کرنا واجب ہے۔ اچھا، ایک وصیت مستحب کے درجے میں ہے کہ اگر ان چیزوں کی بھی وصیت کریں گے تو پسندیدہ ہے، قابل اجر و ثواب ہے، جیسے تجہیز و تکفین میں اتباع سنت اور اجتناب بدعات کی وصیت کہ بھئی بدعتوں سے بچا جائے۔ اسی طرح کسی نیک کام کے کرنے کا کہہ دینا کہ میرے پیچھے جی میرا مال فلانے کام میں لگا دیا جائے، تو اس میں یہ مستحب ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک تہائی سے کم، 1/3 مال میں انسان کار خیر کی وصیت کر سکتا ہے۔ اور اگر ورثہ غریب ہیں تو ثلث میں بھی وصیت نہ کرے، وہ بلکہ انہی کے کام آ جائے، غریب ورثہ کے، وہ حلال کی اپنی کمائی کر سکے، اپنی ضرورتوں میں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، تو یہ مستحب ہے یہ وصیت کرنا کسی نیک کام کی۔ اچھا، کس کام کی وصیت کرنا جائز ہے؟ وہ کہ کسی خاص قبرستان میں تدفین کی وصیت کر دینا، کہ جی میری مثال کے طور پہ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، میری بھی قبر جو ہے وہ میانی شریف میں بنا دینا، یا میری قبر جو ہے فلانے قبرستان میں میری والدہ کے پاس بنا دینا، یہ کرنا جائز ہے۔ کسی خاص شخص سے جنازہ پڑھوانے کی وصیت کر دینا، یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر کوئی وارث نہ ہو تو سارے مال کی وصیت کر دینا، یہ بھی جائز ہے۔ اور کون سی وصیت کرنا ناجائز ہے کہ یہ وصیت تو ہم یہ اگر کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور ہوگی بھی انویلڈ، کسی ناجائز کام کی وصیت کرنا۔ مثال کے طور پہ مال کی ضروری نہیں کہ مال ہی کی وصیت کی جائے، مثال کے طور پہ اپنی اولاد کو وصیت کر دی کہ اپنی پھوپھی جان سے تم نے زندگی بھر کلام نہیں کرنا، میری تمہیں وصیت ہے، یہ وصیت کرنا حرام۔ یا کوئی ایسی وصیت کہ بھی فلانے کے پیسے میں نے دینے ہیں لیکن میری وصیت ہے نہ دینا، اس نے مجھے بڑا تنگ کیا، تو یہ ناجائز ہے ایسی وصیت کرنا۔ یا ایسی وصیت جس سے وارثوں کو نقصان پہنچانے کی نیت ہو، یا وصیت میں قرضوں کی وصولی کا جھوٹا اقرار کہ بھی چلو میرے ورثہ کے اوپر لائبلٹی کریٹ ہو جائے، تو یہ ساری وصیتیں کرنے کا گناہ ہے۔ تو یہ وصیت کہ آپ کے سامنے کون سی وصیت کرنا واجب ہے، مستحب ہے، جائز ہے، اور کون سی ہم نے وصیت نہیں کرنا۔ اچھا، یہ کچھ ہم نے موٹی موٹی شرائط لکھی ہیں، اس میں مزید کیٹیگرائزیشن ہو سکتی ہے۔ یہ شرائط ہیں وصیت کرنے والے کی اور وصیت کے عمل کے اعتبار سے، اور اگلی سلائیڈ ہے وہ جس کے لیے وصیت کی جا رہی تھی اس کی کچھ شرائط ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کی مزید کیٹیگرائزیشن ہو سکتی ہے، لیکن آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے صرف کچھ موٹی موٹی باتیں کی ہیں۔ ایک تو پہلی بات کہ وصیت کی کرنے والا بالغ ہونا چاہیے اور پاگل نہیں ہونا چاہیے۔ جو لکھا ہے کہ نہ بالغ کا وصیت کرنے والا نہ بالغ یا مجنون نہ ہو، یعنی وہ بالغ ہو اور عقل مند ہو، اور یعنی عقل مند سے مراد پاگل نہ ہو۔ دوسری بات ہے کہ رضامندی سے جو وصیت کی جائے اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ جو زبردستی کسی سے وصیت کرا دی، دھمکی دے کے کرا دی، بلیک میل کر کے کرا دی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ جو وصیت اس نے کی آخری دفعہ، اس کے اوپر وہ مرتے دم تک قائم بھی رہا، اس نے اس کے بعد اس سے رجوع نہیں کیا، یا اس نے اس کے اگینسٹ کوئی اور نئی وصیت نہیں کر دی، تو آخری وصیت کا اعتبار ہوگا، اس سے پہلے والی وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ چوتھا بتایا جو پہلے بھی کور کیا کہ 1/3 سے مال میں زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے۔ مال کا 1/3 میں انسان وصیت کر سکتا ہے، اور اس کی آگے ہم ڈیٹیل مزید دیکھیں گے، لیکن اس سے زیادہ میں وصیت نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس میں تھوڑا یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ اگر آپ نے وصیت میں کچھ قرضوں کا اعتراف کیا ہے کہ میرے فلانے قرض ہیں فلانے قرض ہیں، تو وہ وصیت میں آپ نے لکھا تو ہے، لیکن یہ کہ اس کو ہم ٹیکنیکلی نہیں کہیں کہ آپ نے وصیت کی کہ فلانے کو دے دو، وہ تو آپ نے اعتراف کیا کہ میں اگلے کے ذمہ اتنا لائبل، میری اتنی لائبلٹی بنتی ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کل مال میں سے جائے گا، وہ 1/3 میں سے نہیں جائے گا۔ 1/3 میں سے آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی کہ کچھ حقوق اللہ ہیں اور کچھ آپ نے جو کار خیر کی وصیت کی ہے وہ صرف 1/3 میں ہے۔ اچھا، کسی وارث کو محروم کرنے یا حصہ کم کرنے کی وصیت نہ ہو،
اور جس چیز کی آپ وصیت کر رہے ہیں وہ موت کے وقت آپ کی ملکیت میں بھی موجود ہو تو اس کی وصیت کر سکتے ہیں. ابھی آئے نہیں, اچھا وہ میں نے ڈیل کی ہوئی ہے, وہ میری فلانی گاڑی نے ابھی آنا ہے, اگر میرے مرنے سے پہلے, اگر میں وہ میرے مرنے کے بعد ہی تو فلانے کو دے دوں. تو ایسا نہیں, جو آپ کے وقت مرتے وقت آپ کے پاس ہوگا اسی کے پر آپ کی وصیت جو ہے ایگزیکیوٹ ہوگی. اور شرعاً کسی ناجائز کام کے کرنے کی وصیت نہیں کر سکتے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کسی سے قطع تعلقی کی وصیت کر دی, کسی کا مال ناحق لینے کی وصیت کر دی, اس کا کوئی اعتبار نہیں. اچھا, جس کے لیے وصیت کی جائے, جن کے لیے ہم وصیت کرتے ہیں, ہمارے بچے ہوتے ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں یا کوئی, تو اس میں بھی کچھ شریعت نے شرائط بتائی. پہلی بات, لا وصیت لوارث, ورثہ کے لیے وصیت نہیں. انسان اپنے بیٹے کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, اپنے باپ کے لیے, اپنی ماں کے لیے وصیت نہیں کر سکتا, سوائے ان 2 صورتوں کے. ایک کہ ان کے علاوہ کوئی وارث نہ ہو, اور نمبر 2 یا سارے ورثہ اس پہ راضی ہوں, بالغ بھی ہوں اور راضی بھی ہوں. یہ 2 شرطیں. لیکن جنرلی اصول یہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اس کی ایکسیپشن ویسے آپ سے ذکر کر دی ہیں, لیکن لا وصیت لوارث, شریعت نے ورثہ کے خود ہی حصے مقرر کر دی ہیں. جس کے حصے شریعت نے مقرر نہیں کیے اس کے لیے تو وصیت کی جا سکتی ہے, ان کے علاوہ اور کسی کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. دوسرا ہے کہ جس کے لیے وصیت کی ہو کوئی متعین شخص ہو, مثلا زید, میں مسکینوں کے لیے کر رہا ہوں وصیت یا مدارس کے لیے کر رہا ہوں, تو وہ کوئی نہ کوئی اس میں تعین پایا جائے, بالکل ہی اوپن اینڈڈ وصیت نہ ہو. جس کے لیے وصیت کی ہے اس میں مالک بننے کی صلاحیت ہو. یہ ہمارے ملک میں تو اتنا ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن اللہ معاف فرمائے, مغرب جس کی ہم تقلید میں بہت جوش و خروش سے آگے بڑھتے رہتے ہیں, وہاں پہ لوگ اپنے کتے بلیوں کے لیے وصیت کر دیتے ہیں. جی یہ میری بیکا کے لیے, جی یہ میرا گاڑی میں نے اس کو وصیت کر دی, فلانا وصیت کر دی. کتے جان نہیں, انسان جس میں مالک بننے کی صلاحیت ہو. دوسرا ہے کہ وہ جو موجود بھی ہو, یعنی یہ نہیں کہ جو میرے آئندہ انشاءاللہ جو میری اولاد کی اولاد ہوگی نا, میں اس کے لیے وصیت کا, تو اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. اور آخری بات یہ ہے کہ وصیت کرنے والے کی موت کے بعد جس کے لیے وصیت کی گئی ہے, یہ موسیٰ لہو, ہم نے یہ ٹرم اس لیے جس کے لیے وصیت کی گئی ہے, یہ آپ کو ٹرم بھی اس لیے ٹیکنیکل بتا رہے ہیں کہ اس سے تھوڑی مناسبت ہو. وصیت موسیٰ لہو, جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے. میں نے اگر اپنے مثال کے طور پہ نوکر کے لیے کوئی وصیت کر دی تو موسیٰ لہو, تو فرمانے کہ اس کا قبول کرنا بھی شرط ہے کہ وہ اس کو قبول بھی کرے, پھر وہ ہے جو ہے وہ اس کو ہم کہیں گے کہ وہ پھر وصیت معتبر ہے. اگر وہ اس کا انکار کر دے تو وہ پھر اس کو پھر ایگزیکیوٹ نہیں کیا جائے گا. اچھا جی, آخری جو وصیت کے آخری ہماری سلائیڈ ہے, اس کے اندر یہ اب ہے کہ بھی اگر ہم نے پریکٹیکلی, یہ تو جی بہت اچھی کچھ تھیوریٹیکل باتیں سامنے آ گئی. جی اب پتہ ہے کرنے کا کیا کام. تو وصیت لکھنا بہت آسان کام ہے, شریعت کے الحمدللہ سارے کام ہی بہت آسان ہے, بس کرنے کا ڈھنگ آتا ہو, طریقہ آتا ہو تو بہت آسان ہے. اب اس میں یہ ہم صرف آپ کی ذاتی وصیت کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک کاپی لے لیں صاف ستھری, یا کمپیوٹر پہ ورڈ کھول لیں, اور اس میں جو ہے وہ آپ لکھ دیں کہ بھئی یہ میں اس تاریخ کو یہ وصیت لکھ رہا ہوں, اور یہ میری وصیت ہے, اس میں اپنی لائبلٹیز کا ذکر کروں گا. تو اس میں اور کچھ بھی نہ لکھیں. اگر میں کہوں نا بہت ہی بیسک سی چیز بھی لکھیں, تو اس میں سب سے پہلے جو آپ کے ذمہ واجب الادا ہیں, حقوق العباد کی لائن سے ان کو لکھ دیں. لین دین کی کوئی چیزیں ہیں آپ نے کسی, وہ جو ہم نے پہلے ساری کور کر چکے ہیں, کوئی قرض ہیں, کوئی امانتیں ہیں, کوئی دیون ہیں, کوئی کاروباری معاملات کی ڈیٹیل ہے, وہ ساری آپ رائٹ کر دیں. مثال کے طور پہ چلیں ادھر بھی کہہ لیں کہ اگر آپ کا مثال کے طور پہ پوسٹ پیڈ بل ہے, تو یہ لکھ دیں کہ میرا بل والا فون ہے, تو اس کا بھی بل ادا کر دیا جائے. ایسی چیزیں جن سے آپ کو ہو کہ یار لوگوں سے یہ کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے, چاہے وہ فرد ہو چاہے وہ ادارہ ہو. تو اس کی آپ بس موٹی موٹی لکھ دیں کہ جی میں یہ چیزیں میرے ذمہ ابھی لائبل ہیں, تو ان کی لسٹ بنا کے لکھ دیں کہ یہ سب دیکھ لیا جائے کہ لائبلٹی اماؤنٹ کتنا روپے کر دیا جائے. اور اسی طرح حقوق اللہ میں وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اگر الحمدللہ ساری نمازیں صاحب الترتیب ہیں تو پھر تو نمازیں ساری ادا ہیں, روزے کوئی ذمہ نہیں ہے پھر بھی ٹھیک ہے, حج بھی ہو چکا الحمدللہ, زکوٰۃ بھی ایڈوانس ہی دیجیے ہوئے تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. ہاں لیکن اگر ان میں سے کسی بھی چیز میں کمی ہے تو اس کو بھی ہم رائٹ ڈاؤن کر دیں کہ بھئی اتنے روزے میرے ذمہ ہیں, اور اتنی زکوٰۃ میری ڈیو ہے, یہ میں نہیں دے سکا
لکوڈ کیش اویلیبل نہیں تھا تو اس کو ہم بس رائٹ ڈاؤن کر دیں. تو اگر ہم صرف یہ بھی کر دیں جو ہمارے ذمہ لائبل ہے تو ہم نے وہ چیزیں کر لی جو واجب تھی. تو واجب چیزیں یہی ہیں جو ذمہ ہمارے لائبلٹیز ہیں ان کو ہم بس صرف رائٹ ڈاؤن کر دیں تو یہ ہماری الحمدللہ ول تیار ہو گئی. ہاں اب اس میں ظاہر سی بات ہے اس میں آپ اگر صرف یہ بھی ذکر کر دیں نا اتنی نمازیں اور یہ نہ بھی لکھیں کہ جی اتنی اماؤنٹ بنتی ہے تو الحمدللہ انشاءاللہ وہ جو وصیت کو ایگزیکیوٹ کرنے والے ہوں گے وہ مفتیان کرام سے پوچھ لیں گے کہ جی اتنی نمازوں کا فدیہ کتنا تھا. ہاں اس میں بس ایک چیز کا ذرا احتیاط رکھنے والی بات ہے جو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو یہ حقوق العباد جو ہیں یہ تو آپ کے کل جتنے ایسٹس ہیں ان میں سے پے آف کیے جائیں گے. تو یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کے حقوق العباد ہیں تو آپ کے ٹوٹل ایسٹس ٹوٹل آپ کی جائیداد ٹوٹل آپ کی وراثت جو حقوق العباد کا اماؤنٹ آپ کی لائبلٹی میں آ رہا ہے اس سے زیادہ ہی ہو, کیونکہ اگر تھوڑا ہوگا تو پھر وہ آپ کے ذمہ قرض رہ جائے گا, کیونکہ ورثہ حقوق العباد پے کرنے کے اتنے ہی لائبل ہیں جتنی آپ جائیداد چھوڑ کے گئے اس سے زیادہ کے لائبل نہیں ہے. مثال میں دے دیتا ہوں, مثال کے طور پہ آپ کے جی لائبلٹیز تھی 10 لاکھ اور آپ اپنی جائیداد چھوڑ کے جا رہے ہیں 5 لاکھ تو قرض سب سے پہلے ادا کیا جائے گا, سب کے حقوق العباد دیے جائیں گے تو 5 لاکھ تو دے دیں گے, 5 لاکھ کی آپ کی لائبلٹی باقی رہ جائے گی اور وہ ورثہ کی مرضی پہ ہے وہ دیں یا نہ دیں. تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھیں کہ حقوق العباد کی جتنی لائبلٹیز آپ بنا رہے ہیں آپ کے پاس ٹوٹل ایسٹس اتنے ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ حقوق اللہ میں بھی جو آپ وصیت کر رہے ہیں کہ بھی میری اتنی حج رہ گئی اتنی زکوٰۃ رہ گئی تو اس میں بھی دیکھ لیں کہ حقوق اللہ کا تو یہ ہے کہ حقوق العباد تو ٹوٹل ایسٹس میں سے پے کیے جاتے ہیں. حقوق اللہ جو ہیں وہ آپ کے ٹوٹل ایسٹس کے صرف 1/3 میں سے پے کیے جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں نہیں پے کیے جا سکتے. مثال سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کے ذمہ حج تھا اور حج ہو رہا ہے پاکستان سے آج کل کوئی 8 لاکھ روپے کا, سستا ترین حج بھی ہو تو میرا خیال ہے 5 لاکھ سے تو وہ بھی کم نہیں رہا. اللہ عافیت کے ساتھ اس سال سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے, اللہ اپنے گھر کو آباد رکھے. اللہ کا تو گھر آباد ہے, اللہ ہمیں اس کی سعادت کی توفیق دے. ہم نہیں طواف کر رہے, اللہ پاک کی مخلوق تو طواف کر رہی ہے, جن بھی طواف کر رہے ہیں, فرشتے بھی طواف کر رہے ہیں. اس لیے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی اللہ کا نعوذ باللہ ایسی باتیں سننے میں آ رہی کہ جی اللہ کا گھر ویران ہو گیا, اللہ کا گھر کبھی ویران نہیں. اللہ کی مخلوق چرند پرند جن فرشتے تو ایسے ایسے فرشتے ہیں جو جب سے بنا ہے دنیا اللہ پاک نے خانہ کعبہ بنایا ہے تب سے طواف کر رہے ہیں, اور ایک فرشتے کی جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئی. تو اللہ پاک بس ہمیں یہ سعادت نصیب عطا فرمائے. تو مثال کے طور پہ 7-8 لاکھ روپے کا حج ہوتا ہے اور آپ نے ایسٹ چھوڑے ہیں 10 لاکھ کے اور حقوق العباد آپ کے ذمہ کوئی نہیں ہے, یا 9 لاکھ کے چھوڑے ہیں تو 9 لاکھ کے اپنے ایسٹ چھوڑے تو آپ کا اب 1/3 کیا بنے گا 3 لاکھ. تو 3 لاکھ تک تو حقوق اللہ کی ادائیگی میں دیے جا سکتے ہیں, 1/3 سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا. تو ٹیکنیکلی آپ کا حج نہیں ہوگا. ہاں یہ ہوگا کہ جی یہ 3 لاکھ ابا کے حج کے ہیں جی اور ڈالو تاکہ کسی کو بدل کرائیں پھر. تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو آپ وصیت کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ کے لیے آپ اتنے ایسٹس چھوڑ بھی رہے ہیں کہ اس کو ایگزیکیوٹ ورثہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے, اور یہ اگر آپ کر لیں تو آپ کی بیسک جو ہے وصیت الحمدللہ وہ تیار ہوگی. ہاں اس میں اب آپ ایڈ آن کرنا چاہیں تو مستحب وصیت کے امور تحریر کر لیں کہ جی اپنے نیک بچوں کو کوئی تقوی کی نصیحت کرنی ہے, کوئی نیک اعمال کرنے کی نصیحت کرنی ہے, کسی کار خیر میں پیسہ لگانے کی نصیحت کرنی ہے. ہاں یہ کار خیر بھی 1/3 میں سے ہی جائے گا, یا کسی فرد کی کسی ادارے کی مدد کرنے کی وصیت کرنی ہے, وہ سارے آپ الحمدللہ یہ مستحب امور میں آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ایڈ ہونا ہے, اس کو آپ جتنا مرضی بڑھا لیں, کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ بڑا ہی مختصر سا, اور یہ الحمدللہ یہ اگر آپ کی نشست ختم ہونے کے بعد ایک پیپر لیں, پینسل لیں اور جتنی ہو سکتی ہے ایک دفعہ وصیت لکھ لیں. ہمارے ایک بزرگ ہی ہیں وہ اکثر ہمیں کہتے ہیں بھی پرفیکشنسٹ ہونا ضرور چاہیے, لیکن اپنی پرفیکشن کی وجہ سے انسان کام کو مؤخر کرے یہ نہیں ہونا چاہیے. کام جو کر سکتے ہو اس وقت تو فوراً کر لو, اس کو پرفیکٹ بنانے کے لیے تو قیامت تک کا زمانہ ہے. آپ نہیں کرو گے آپ کے بعد اور لوگ اسے پرفیکٹ بناتے رہیں گے, لیکن کام کی بنیاد ضرور ڈال دو, اس کی بنیاد ضرور ڈال دو. اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہوگی کہ سیشن یہ ختم ہوتے ہی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے جو کاغذ پینسل اپنے ہاتھ میں
اوپر لکھے وصیت نامہ, نیچے لکھے اپنا نام, آج کی تاریخ ڈالیں اور لکھ دیں جی میں وصیت کرتا ہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے یہ لائبلٹیز ہیں لوگوں سے ریلیٹڈ, یہ ادا کر دی جائیں, اور جس کا اماؤنٹ یاد نہیں تو نام ڈال کے اس کا بلینک چھوڑ دیں, اور کچھ ویسے ہی بلینک لائنیں بھی چھوڑ دیں, کچھ اور لائبلٹیز بعد میں یاد آئیں گے ان کے لیے چھوڑ دیں, اور اسی طرح حقوق اللہ میرے ذمہ یہ ہے. بس الحمدللہ آپ کی بیسک وصیت تیار ہو, اور اس کے اوپر کوئی ایڈ آن کرنا چاہے تو مزید کار خیر کی بھی وصیت کر دے, کوئی مسئلہ نہیں. تو بہرحال الحمدللہ یہ ہمارا وصیت کا ایک باب ختم ہو گیا. تقریباً ہم نے اس کے اوپر 45 منٹ لگے ہیں. تو اس میں سوالات کے حوالے سے تو پالیسی وہی ہے کہ جو آپ کے سوالات ہیں وہ آپ لکھتے چلے جائیں. کوئی ایسا سوال ہے جو ڈیفینیشن سے متعلق ہو یا کسی کانسیپٹ سے متعلق ہو, آپ کا انفرادی سوال ہے, میں نے کوئی ڈیفینیشن, کوئی لفظ, کوئی چیز آپ کو بہت تنگ کر رہی ہے اور وہ سالو نہیں ہو رہی اور وہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو وراثت میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ آپ اگر عمیر بھائی سے شیئر کر لیں اور عمیر بھائی مجھ سے شیئر کر لیں تو اس کو پھر ابھی ہم انٹرٹین کر سکتے ہیں. ہم 1 منٹ کا انٹرول لے لیتے ہیں انشاءاللہ. تو اس میں آپ کے کوئی سوالات ہوں, کوئی اسٹریچ کرنا چاہے, چلنا پھرنا چاہے تو وہ تھوڑا چل پھر بھی لے. الحمدللہ ویسے اتنا لمبا سیشن تو نہیں ہوا کہ چلنے پھرنے کی ضرورت ہو, لیکن بار طباع مختلف ہوتی ہیں. مفتی صاحب آپ ایک چھوٹا سا سوال تھا جو کہ ایک صاحب نے بھیجا تھا, کوئی ایسا سیمپل بائی دا اینڈ آف دا سیشن ہمیں مل سکتا ہے جس میں ہم فل اپ کر لیں, یا کوئی ایسی ایکسل شیٹ جو مطلب ہو ایز اے انسٹیٹیوشن آپ حضرات کے پاس؟ اچھا عمیر بھائی, سیمپلز تو وہ الحمدللہ نیٹ پہ بھی ڈالیں گے نا, اسلامک ول سیمپلز تو ڈھیر سارے آ جائیں گے. اچھا, اور میرے پاس بھی 2 سیمپلز ہیں, اردو کا بھی ہے, انگلش کا بھی ہے, تو میں وہ بھی شیئر کر سکتا ہوں. لیکن میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, میرا اپنا تجربہ یہ رہا ہے کہ وہ سیمپلز نا وصیت کے کام کو اور مشکل بنا دیتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو کام بتایا نا, یہ کر لیں, ہاں اس کے بعد سیمپل دیکھیں. تو سیمپل بھی انشاءاللہ ہم شیئر کر لیں گے, لیکن سیمپلز چونکہ وہ انہوں نے نا بڑے آپٹیمم بنائے ہوتے ہیں, ان میں ساری چیزیں کور کی ہوتی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی کبھی کبھار, یعنی ڈائر نیڈ نہیں ہوتی ان کی, کوئی بہت اوبلیگیٹری امپلیکیشن نہیں ہوتی, تو اس کی وجہ سے نا انسان اور کہتے ہیں اب تو بڑا مشکل کام ہے. اٹس ویری سمپل. صرف میں نے ہوتا ہے اسی پیپر پہ جہاں بیٹھے ہیں صرف نا, اور انشاءاللہ سیمپل بھی ہم بھی شیئر کر لیں گے اور آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائیں گے, وہ آپ ہمیں بعد میں بھیج کے اگر ویٹ کروانا چاہیں کہ جی یہ سیمپل میں لے لوں تو اس کو بھی دیکھ لیں گے. کیونکہ اصل میں وصیت جو ہے نا ہمارے ہاں تو اتنا ایز این انسٹیٹیوشن پاکستان میں اس کا اتنا رواج نہیں ہے, لیکن ویسٹ میں اور امریکہ میں اسٹیٹ بھی وصیت کو ایک بہت امپورٹنس دیتی ہے, اور وہاں پہ پھر وصیت جب جاتی ہے نا تو اس میں وہ اسٹیٹ کی کلوزز اور اسٹیٹ کے لاز بھی انوالو ہو جاتے ہیں. تو وصیت جو باہر بنی ہوتی ہے نا, چاہے مسلمانوں نے کیوں نہ بنائی ہو, تو بہت کمپلیکس ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو دیکھ کے نا لوگ ڈر جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی شرعی ریکوائرمنٹ پوری کر لیں, اس کے بعد اپنے لائر کو دے دیں, وہ کہے گا یار میری یہ شرعی ریکوائرمنٹ ہے, لا آف دا لینڈ آپ خود ہی پوری کر دو, وہ آپ ٹیمپلیٹ میں ڈال دو. تو بہرحال انشاءاللہ جی 2 سوال تھے. ایک تو سوال یہ تھا کہ ہمیں کتنے عرصے بعد اس وصیت کو ان جرنل اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے, اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہماری جو یہ وصیت ہم لکھتے ہیں تو اس میں کیا کسی کو وٹنس بنانا ضروری ہے, یا مطلب یہ ایک سوال 2 سوال تھے. جی سوال کی آواز سب کو تو جاری ہوگی نا, میرا خیال ہے. جو سوال جو آپ نے پہلے فرمایا دوبارہ دہرائیں گے عمیر بھائی, ذرا سوال میں لوز کر گیا ہوں. جی وہ صاحب سوال یہ تھا کہ پریکٹیکلی ہم کتنا جو ہے وہ کتنی عرصے بعد اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے ہمیں. ہاں جی, میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. اس کی شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی, تو لیکن آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کی لائبلٹیز میں چینج کتنے عرصے بعد آتی ہے, اس کے حوالے سے آپ اپنی فریکوینسی خود ہی طے کر سکتے ہیں. لیکن میری سجیشن ہے, شریعت کی اس کے بارے میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. وہ بس کہیں گے جب لائبلٹیز چینج ہو رہی ہیں تب آپ اپنی ول کو اپڈیٹ کر لیں. وین ایور دیر از اے چینج ان لائبلٹی اپڈیٹ یور ول, شریعت یہ کہے گی. اور میں کہوں گا کہ یہ نا ایک لائیو ڈاکومنٹ ہونا چاہیے, یہ بیسکلی آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ ہونا چاہیے. کیونکہ مثال کے طور پہ اگر آپ کے ذمہ نمازیں ہیں اور آپ روزانہ پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک اپڈیٹ ہو رہی ہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ول کے ڈاکومنٹ میں ریفرنس دے دیں اپنی ایکسل شیٹ کا, جس میں اپنی نمازوں کا حساب کتاب رکھتے ہیں کہ جس کے اندر میری نمازوں کا حساب کتاب ہے تو لیٹسٹ دیکھ لیا جائے. اور تو یہ اس طرح کے کام بھی کر سکتے ہیں, لیکن اٹ ہیز ٹو بی اے لائیو ڈاکومنٹ. تو اگر آپ
ویکلی بیسس پہ اس کو دیکھ رہے ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کی لائبلٹیز ہو سکتا ہے اتنی تیزی سے چینج ہوتی ہوں کیونکہ اسے ہر ہفتے دیکھنے کی ضرورت ہے, کسی کی منتھلی. تو اس لیے ہر ساتھی دیکھ لے کہ میری لائبلٹیز میں چینج کتنے عرصے بعد تھوڑی فلکچویشن آتی ہے. اور جہاں تک آپ نے کی وٹنس کی بات, تو وٹنس بنانا شرن ضروری نہیں ہے. شرن ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے لکھ کے کسی کو دے دی کہ بھئی یہ میری ہے, میرے مرنے کے بعد کھول لینا, تو یہ بھی ٹھیک ہے. وٹنس بنانا شرن ضروری نہیں ہے. احتیاطاً تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو یا اس کو کوئی وہ نہ کریں, تو اس میں آپ وٹنس بنا بھی لیں تو کوئی حرج نہیں. جی میرا خیال ہے آگے چلتے ہیں. جی عمیر بھائی جاتے ہیں. بس ایک سوال تھا کہ فیملی کے لیے وہ جو بندہ انتقال کر گیا اس کی وصیت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے؟ کیا وہ فرض میں سے ہے کیا؟ دیکھیں جو یہ چلیں, یہ آگے بھی سوال کا کچھ جواب آ جائے گا, لیکن چلیں میں اس کو ادھر ہی ایڈریس کر دیتا ہوں کیونکہ اب اگر وہ سوال اٹھ ہی گیا تو جو دیکھیں جو تو اس کے ذمہ لائبلٹیز ہیں تو ان کا تو فیملی کے ذمہ ان پر عمل کرنا لازم ہے. جو حقوق العباد ہیں وہ تو کریں گے اور ٹوٹل ایسٹس میں سے کریں گے اور لازمی اس کو کریں. اور اسی طرح جو حقوق اللہ ہیں ان کا بھی ادا کرنا فیملی ورثہ کے اوپر لازمی ہے, لیکن اس میں ود دا کنڈیشن کہ 1/3 کے اندر اگر وہ پورے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر 1/3 سے زیادہ حقوق اللہ کی اماؤنٹ بن رہی ہے تو وہ پھر آپشنل ہے. فیملی والے بچے یا وہ اگر سارے مل کے سارے بالغ ہوں اور سارے مل کے اگر کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم کریں, یا کوئی انفرادی بھی کرنا چاہے تو وہ آپشنل ہے, کر سکتے ہیں, مل کے بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ پھر بالغ ہونا ضروری ہے کہ سارے مل کے کرنا چاہیں, ورنہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی وہ کر سکتے ہیں. اور تیسری رہی کار خیر. یہ بھی میں کار خیر بھی صرف مانیٹری ول کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں بھی یہ ہے کہ 1/3 کے اندر اگر انہوں نے کہہ دیا کہ فلانے ادارے کو دے دو, فلانے اس کو دے دو, تو وہ بھی لازمی ہے, اس کو بھی ان کو پورا کرنا پڑے گا. اور اس کے اوپر اگر وہ کچھ کرنا چاہیں کہ والد صاحب نے ایسی دے دی جو 1/3 سے زیادہ ایکسیڈ کر گئی ہے, تو وہ پھر آپشنل ہے, وہ کرنا چاہیں تو وہ کر دیں, نہیں کرنا چاہیں تو صرف 1/3 تک اس کو محدود رکھیں, آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی, اب آگے ہم چلتے ہیں انشاءاللہ, اور باقی جو سوال ہوں گے ان کو پھر وتھ ٹائم دوبارہ دیکھ لیں گے. اب ہے کہ وصیت تو ہے یہ جو تو انسان نے, میں نے اپنی زندگی میں وصیت کر دی کہ جی یہ میری وصیت ہے, اور وصیت میں نے کسی کو دے دی, وٹنس بھی بنا دیے یا کہیں رکھا دی, یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے جو مجھے کوئی سسٹم بنا دیا کہ بھئی اس کے اوپر بعد میں ہو عمل کیا جا سکے. اب وصیت کی اصل جو اپلیکیشن ہے وہ آئے گی میرے جانے کے بعد. میں نے وصیت کی, میرے دنیا سے جانے کے بعد اس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے. اچھا, تو اس لیے اب ہم جا رہے ہیں وصیت سے وراثت. وصیت کرتے ہوئے تو میں زندہ تھا, اب جب وراثت ہے تو پھر میں نہیں ہوں, جس نے وصیت کی ہے میں نہیں ہوں, اب میرے ورثاء ہیں, اب انہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اس لیے میں کہوں گا کہ بھئی یہ دے گو ہینڈ ان ہینڈ, کیونکہ اگر آپ نے وصیت تو کر لی لیکن ورثاء کو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا طریقہ نہیں سکھایا, تو وہ بھی کسی درجے میں آپ کے ہی ذمہ تھا کہ ان کو دین سکھانا, ان کو بتانا کہ وصیت کیا ہوتی ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو خود بھی یہ سیکھیں تاکہ ہمارے والدین یا ہمارے بڑے جو وصیت کر کے گئے تو اس کو ہم دوبارہ ریویو کر لیں کہ ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ صحیح کیا کہ نہیں کیا. اور وصیت کے علاوہ بھی وراثت کے ایسپیکٹس ہوتے ہیں. وصیت تو ایک وراثت کا ایک ایسپیکٹ ہے, بہت ساری چیزیں وراثت میں اور بھی ہوتی ہیں وصیت کے علاوہ, لیکن وصیت کا بھی ایک چونکہ میجر ہوتا ہے تو اس لیے ہم وراثت کو کور کریں گے, لیکن اس کی سارے ایسپیکٹس نہیں کور کریں گے, میجورٹی وہ کریں گے جو وصیت سے ریلیٹڈ ہیں, اور کچھ جو میجر غلط فہمیاں وراثت کی ان کو بھی دیکھ لیں. اچھا, لیکن وراثت میں جانے سے پہلے میں ایک کانسیپٹ شیئر کرنا چاہوں گا جس کی وجہ سے بہت سارے یہ کانسیپٹ ہماری انیشل پریزنٹیشن میں نہیں تھا, اور یہ پچھلی دفعہ ماہر بھائی نے کرائی ہوگی تو ہم نے اس طرح اس کو کور بھی نہیں کیا تھا, تو اس میں یہ 2 نئی سلائیڈز میں نے ڈالی ہیں. اس کی وجہ کہ بہت سارے جو مجھے کوسچنز آنے شروع ہوئے تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ اگر ایک کانسیپٹ میں کور کر لوں تو بہت سارے کوسچن انہی 2 سلائیڈز میں ایڈریس ہو جائیں گے. تو وہ کانسیپٹ جو ہے نا کہ وصیت سے وراثت سے جانے سے پہلے ہم ایک کانسیپٹ کریں گے ہبہ, گفٹ. وصیت اور چیز ہے, وراثت اور چیز ہے, اور ہبہ جس کو ہم ہدیہ بھی بولتے ہیں یا گفٹ کرنا بھی بولتے ہیں یہ اور چیز ہے. تو یہ ہبہ کے ہم کچھ بہت ہی میں بیسک آپ کو پرنسپلز بتاؤں گا
ورنہ ہبا یہ گفٹ خود ایک پورا چیپٹر ہے جس کے بارے میں شریعت کے بہت ڈیٹیلڈ رول ہیں. کتاب الہبا مستقل ہماری لا بکس کے اندر پورا ایک یعنی اس کی ایکسپلینیشن والیومز کے اوپر ہے. تو لیکن یعنی اٹس اے فل چیپٹر جو کہ اگر بس وہ کہنے کو میرے پاس الفاظ نہیں, لیکن کسی نے پوچھا حضرت, وہ کسی نے کہا یہ حضرت یہ کوئی آج نیا دین آپ بتا رہے ہیں, یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ ان چیزوں کی بھی یہ بھی دین میں اس کے بارے میں بھی کوئی بات. تو بزرگ نے فرمایا بھی کیا کریں, جہاں لکھا تھا وہاں تم نے پڑھا نہیں, جہاں پڑھا وہاں یہ لکھا نہیں تھا. تو ہم نے جو کچھ جہاں پڑھا وہاں پہ یہ اللہ کے حکم ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ لکھی نہیں تھی, اور جہاں لکھی تھی وہاں ہمیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا, کسی نے دھیان ہی نہیں کرایا. تو بہرحال ہبا کو میں بہت ہی بریفلی ٹچ کروں گا. یہ ایک علیحدہ اس پہ ہمارے کچھ حضرات ہیں اس پہ مستقل ایک علیحدہ ورک شاپ کراتے ہیں. تو یہ پھر بیسکلی انہی سے میں نے تھوڑا سا لیا, کانسیپٹس لیے ہیں. تو یہ اگر آپ سلائڈ دیکھ لیں, تھوڑی سی ڈرانے والی سلائڈ ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے. اگر میں اس کو ایکسپلین کروں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. ہبا آپ پہلے ہم لیفٹ والی سائڈ دیکھیں گے, پھر ہم رائٹ والی سائڈ دیکھیں گے. آپ کے پاس مال ہے, اگر آپ نے اپنی موت سے پہلے کسی کو دے دیا, یا مرض الموت سے پہلے, موت یا مرض الموت سے پہلے آپ نے کسی کو دے دیا, اس کا مالک بنا دیا وداؤٹ اینی کمپنسیشن یا کسی چیز کے عوض کے بغیر, تو اس کو ہم ہبہ اور ہدیہ کہہ سکتے ہیں. ہبہ اور ہدیہ کہتے ہیں, گفٹ کہتے ہیں. تو اچھا, یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں وہ اس میں اور بھی احتمالات ہیں, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے صرف کہ مال موت سے پہلے دے دیا تو اس کو مالک بنا دیا, اور کوئی ظاہر سی بات ہے کسی لین دین کا وہ حصہ نہیں ہے, تو اس کو ہم ہبہ اور گفٹ بولتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں بھئی یہ میں نے جی اپنے بیٹے کو 2000 روپیہ دے دیا, اس کی گریجویشن پہ دے دیا, یہ میں نے اپنے بیٹی کو شادی کے اوپر جی 2 تولے کا سیٹ دے دیا. تو یہ سارا گفٹ, یہ کیونکہ اس کا کوئی میں نے اس سے عوض نہیں مانگا تھا اور موت سے پہلے دے دیا. یا مرض الموت, وہ مرض جس میں مجھے موت آئی اس سے پہلے دے دیا, تو یہ اس کو ہم ہبہ اور گفٹ کہتے ہیں. اچھا, اس کی ذرا نیچے 2 کنڈیشن دیکھ لیں جو کہ ہم آگے بھی دیکھیں گے. ایک کہ گفٹ کے لیے شرط یہ ہے کہ صرف میں زبان سے نہ کہوں کہ میں نے دے دیا. اس کے لیے دوسری جو سب سے اہم شرط ہے کہ میں اس کا پوزیشن بھی اسے دے دوں, کہ وہ اس کے اندر اگر اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا یا کر سکتی ہو. پھر تو میں کہوں گا کہ میرا ہبہ ایگزیکیوٹ ہو گیا, ہبہ کی ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ ہو گئی. اگر میں نے زبان سے کہا اور اس کو دیا نہیں فزیکلی, تو پھر ہبہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا, اور بس ارادہ ہبہ تھا, ارادہ ہدیہ تھا. میں نے ارادہ کیا دوں گا, لیکن جب تک میں فزیکل پوزیشن نہیں دوں گا تب تک گفٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہو. اور جیسے ہی میں نے اس کو پوزیشن دی, اس کی ملکیت فوراً ثابت ہو جائے گی جس کو میں نے دیا. اور یہ میں گفٹ اپنے بیٹے کو بھی دے سکتا ہوں زندگی میں, بیٹی کو بھی دے سکتا ہوں, میں دنیا میں کسی بھی جو انسان ہے کسی کو بھی گفٹ دے سکتا ہوں, مسلمان کو بھی دے سکتا ہوں, غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہوں. تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, گفٹ کسی کو دے سکتے ہیں. اور بہرحال اس کی اور تفصیل بھی ہے جس میں ابھی میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ ایک ہے مال جو موت سے پہلے دیا بغیر کسی عوض کے دیا تو اس کو ہبہ ہے, اور اس میں قبضہ بھی ساتھ دیتی. اچھا, یہ تو موت سے پہلے دیا. اچھا, آپ کا مال جو موت کے بعد دیا جائے, تو اگر تو وہ آپ کی خواہش کے مطابق دیا جا رہا ہے, یا میری خواہش ہے, میری وصیت ہے کہ میرے ڈرائیور کو جی 50,000 دے دیے, تو یہ جو آپ کو آپ کی موت کے بعد آپ کی خواہش کے مطابق دیا جائے گا, تو ہم کہیں گے یہ وصیت ہے, یہ مرنے والے نے وصیت کی تھی اس لیے ان کو مل گیا. تو مرنے والے کی خواہش کے مطابق دینا یہ وصیت ہے. اور جو چیز شرعی حصے کی ہونے کی وجہ سے دی جائے کہ یہ اللہ نے اس کا حصہ مقرر کیا تھا, تو یہ وراثت ہے. تو یہ میں نے آپ کو تینوں کا کمپیریزن بتا دیا. ایک ہے ہبہ, موت سے پہلے دینا, موت کے بعد دینا. اگر مرنے والے کی خواہش کے مطابق دیا تو یہ وصیت ہے, اور اگر شرعی حصے کے مطابق یا شریعت کے کہنے کی وجہ سے دیا تو یہ وراثت ہے. یہ میں نے اس میں ظاہر سی بات ہے, میں نے آپ کو ایک براڈ فریم ورک بتایا اور گائیڈنگ پرنسپلز دیے. اس میں اور بھی بہت سارے احتمالات ہیں جن کو ہم نے کور نہیں کیا, لیکن بیسکلی چونکہ سمجھانا ہبہ, وصیت اور وراثت میں فرق تھا. اچھا, وصیت میں جو ہے وہ جس کے لیے وصیت کی گئی ہے اس کا حق کب ثابت ہوتا ہے جب وہ
مرنے والا جو ہے جو جس نے وصیت کی وہ مر گیا تو اس کا حق ثابت ہو گیا. اور اس کی چیز میں وصیت ملکیت کب ثابت ہوگی, اس کی اونرشپ جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ جب وصیت کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا, امپلیمنٹ کیا جائے گا. یہ اگر آپ کو بھی چیزیں نہ بھی سمجھ میں آئے کوئی اتنی ضروری نہیں ہے, یہ میں ویسے آپ کو جن کو سمجھ میں آ رہی ہے اچھی بات ہے, اور جن کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو اس کو ہم بعد میں مثالوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ وراثت کے اندر حق تو موت کے بعد ثابت ہو جاتا ہے, اور ملکیت کب ثابت ہوتی ہے, جب قرض اور وصیت دونوں نافذ ہو چکی, اس کے بعد پھر ملکیت ثابت ہوتی ہے. یہ ایک بہت یعنی فائن لائن ہے انشاءاللہ اس کی, کیونکہ چونکہ امپلیکیشنز آتی ہیں جب ہم انہیریٹنس ڈسٹریبیوشن میں جائیں گے, اس لیے میں نے ایز اے پوائنٹر یہ آپ سے شیئر کر لیا. انشاءاللہ ضرورت پڑی تو ویل ریٹرن بیک ٹو دیز پوائنٹس. لیکن اس سلائڈ کے اوپر اگر آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ مال موت سے پہلے دیا, بغیر عوض سے دیا, کسی چیز کی کمپنسیشن نہیں دی, تو وہ ہبہ ہے, گفٹ ہے. اور موت کے بعد جو دیا وہ اگر خواہش کے مطابق دیا گیا تو وہ وصیت ہے, اور اگر شریعت کے کہنے پہ دیا گیا تو وہ وراثت. تو یہ موٹی موٹی اگر آپ کو صرف یہی ان تینوں کے اندر فرق سمجھ میں آ جائے. اور اگین اس کو ری ایمفسائز کرنے کے لیے کہ ہبہ, ہدیہ, گفٹ تو یہ اپنی زندگی میں دیا جاتا ہے, اور یہ اگر کہ جی میں نے فلانے کو دے دیا, یہ آپ زبانی کہہ کے بھی پوزیشن دے سکتے ہیں اور ریٹرن بھی کر سکتے ہیں. گواہ ہو تب بھی ہبہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے, گواہ کوئی نہ ہو کہ صرف لینے اور دینے والا جاتے ہیں تب بھی گفٹ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. ہاں, اس میں صرف شرائط یہ بتائی ہے کہ مرض الموت کی حالت میں نہ دیا گیا ہو, اور پوزیشن دے دیا گیا ہو, اور کسی وارث کو محروم کرنے یا حصہ کم کرنے کی نیت سے میل انٹینشن کوئی ایسی نہ ہو, کوئی بد نیتی نہ ہو, تو پھر یہ آپ کا ہبہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی وہ نہ پائے گی تو پھر یہ ہبہ کی ٹرانزیکشن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو یہ ہبہ سمجھانے کے لیے بس آپ کو بتایا تھا کہ وصیت اور وراثت, یہ بیچ میں ہبہ کا ایک کانسیپٹ آتا ہے, کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی, اور وہ ابھی آپ لوگوں کے سوالات جب آئیں گے اس میں خود ہی دیکھ لیں گے, کیونکہ مجھے بہت سوالات آتے تھے, جی وہ میرے ابا جان نے کہا تھا کہ یہ میری فلانی بیٹی کا ہے, تو ابا جان نے وصیت میں لکھا ہے کہ یہ میری فلانی بیٹی کا ہے. تو اگر کوئی یہ اسٹیٹمنٹ کہے کہ جی ابا جان نے کہا کہ یہ گھر میں نے اپنی میری فلانی بیٹی کا ہے, تو اس میں ان سے سوال پوچھا جائے گا, یہ جو آپ کے ابا جان نے کہا کہ یہ گھر میری فلانی بیٹی کا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ وراثت تو ہے نہیں, کیونکہ وہ تو شریعت کہتی ہے, تو آپ کے ابا جان نے کہا ہے, تو وراثت تو مان نہیں سکتی. اب یا تو یہ گفٹ ہے, یہ وصیت ہے, تو وصیت وارث کے لیے تو ہوتی نہیں ہے, تو یہ وصیت بھی نہیں ہو سکتی. اچھا, اگر آپ کہتی نہیں جی یہ ابا جان نے لکھا تو وصیت میں, لیکن یہ تھا گفٹ, تو ابھی گفٹ تو ہے کہ زندگی میں کہا بھی ہو اور پوزیشن بھی دے دیا ہو, تو زندگی میں تو کہا بھی نہیں اور پوزیشن بھی نہیں دیا, تو یہ گفٹ بھی نہیں بنتا. تو یہ آپ کو میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ پھر ہمیں اس وقت یہ آپ کو میں تھوڑی سی انسائٹ دیکھ رہا ہوں کہ ایک جب آپ مفتی صاحب کے سامنے بھی بات جا کے رکھیں گے تو وہ اس طرح آپ کی بات کو پورا انالیسس کرتے ہیں. اٹس اے پراپر سائنس. وہ آپ کا پورا جو آپ کا پورا مسئلہ اس کا پورا ایک فریم ورک بناتے ہیں, اپنے ذہن پہ بناتے ہیں, کاغذ پہ بناتے ہیں, اور پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار اس کے اوپر یعنی اٹس اے ویری ڈیٹیلڈ ویل کوڈیفائڈ لا, جس کے اصول قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں, اور اس کی آپ یہ کہہ لینا کہ اس کی جو جزیات جس کو ہم بولتے ہیں, یا جو اس کی ڈفرینٹ ایگزامپلس ہیں, وہ 1400 سال میں فقہا نے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے, اپنے زمانوں کی مثالوں سے ان کو ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے. اور مفتی صاحب جب دیکھتے ہیں تو وہ جب انہوں نے آپ کو مسئلہ بتانا ہوتا ہے تو ان کی جیب میں نہیں پڑا ہوتا, یا پرس کے اندر نہیں ہوتا, یا اینڈرائڈ میں نہیں ہوتا, ٹک کر کے بتایا جی آنسر آ گیا. انہوں نے وہ 14 سال کے لٹریچر میں دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ پہلے کسی مفتی صاحب نے اس کے اوپر قرآن حدیث کی روشنی میں کیا رولنگ دی ہے, پھر وہ جا کے آپ کو پھر بتاتے ہیں مسئلہ. اس لیے وہ کہتے ہیں جی مفتی صاحب ٹائم بڑا لگاتے ہیں. مفتی صاحب تو ٹائم اتنا لگاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں عدالتوں کے فیصلے کتنا ٹائم لگاتے ہیں؟ کوئی عدالت میں جائیداد کا کیس چلا جائے اور 10 سال کے اندر بھی ہو جائے نا تو کہتے ہیں یار یہ تو بڑا سپیڈی کیس تھا. کہ کیا ٹائم لیتے ہیں جی فلانا, ہم نے وہ پورا ایک پروٹوکول فالو کر. تو جب دنیاوی لاس کے اندر پروٹوکول ہیں تو لا کی کبھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروٹوکول میں. یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک ہے 10 سال لگانا, لیکن چلیں مفتی صاحب نے اگر 10 سال نہیں لگائے 10 دن بھی لگا دیے تو اتنا مارجن تو میرا خیال ہے ان کا بننا چاہیے. بہرحال
یہ ویسے ہی آپ سے آپ خدمت میں عرض کر دی تھی کہ آپ مفتیان کرام کے پاس جائیں گے تو اس کے بعد یہ نا آپ سیشن میں کہیں جی وہ مفتی صاحب کا آپ نے بھیج تو دیا تھا، کام میرا نہیں ہوا. تو اس میں کچھ ہوگا، کچھ پیشنس بھی چاہیے ہوگی، کچھ آپ کی بھی لرننگ ہوگی، کچھ مفتی صاحب کو بھی آپ چیزیں بتائیں گے جو وہ ان پہ غور کریں گے، اور پھر انشاءاللہ پھر ایک دفعہ چینل جو ہے اسٹیبلش ہو گیا، پھر انشاءاللہ پھر کام میں ہر اعتبار سے بہتری آئے گی، کیونکہ یہ تو دونوں کا کام ہے نا، سب کا کام ہے، ساری امت کا کام ہے، دین کو سیکھنا بھی اور دین کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ بھی کرنا. اچھا جی، وراثت جو کہ ہمارا دوسرا اور آخری موڈیول ہے آج کی پریزنٹیشن کا. وصیت بھی ہو گئی، ہبہ بھی ہو گیا، وراثت ترکہ بھی جسے ہم بولتے ہیں. آپ اردو ڈاکومنٹس دیکھیں گے تو اس میں لفظ ترکے کا لکھا ہو، تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی ریئلٹی کیا ہے، وراثت کہتے کسے ہیں، اس کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے، اور اس کے اگر کوئی اور ریلیونٹ کیا اور ضروری احکام ہیں تو ہم نے بیسک اسٹرکچر آپ سے شیئر کریں گے. یہ میں نے ٹیکسٹ سے ڈیفینیشنز اٹھائی ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا کہ جتنا اس میں وہ فقہا نے یا مفتیان کرام نے جو لینگویج استعمال کی ہے بڑی نپی تلی ہوتی ہے، لا کی لینگویج بڑی پرسائز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے اندر انٹر نہ اور یہ اسے باہر نہ نکلے. تو یہ میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وراثت کی حقیقت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ مرنے والا انتقال کے وقت اپنی ملکیت میں جو کچھ منقولہ مانی موویبل، وہ غیر منقولہ نان موویبل، کہ مرنے والے نے اپنی اونرشپ میں جو بھی موویبل یا نان موویبل مال، جائیداد، نقد روپیہ، زیورات، کپڑے اور کسی طرح کا بھی چھوٹا بڑا سامان چھوڑے، چاہے سوئی دھاگے، بدن کے کپڑے، جیب میں رکھی الائچی ہی کیوں نہ ہو، یہ سب چیزیں ترکہ یا وراثت کہلاتی ہیں. تو یہ ڈیفینیشن آپ بعد میں خود بھی پڑھ لیجئے گا، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تو اس کے اندر یعنی جو کچھ بھی اس کی اونرشپ میں ہے وہ ترکہ اور وراثت کہلاتی ہے. اچھا، اس سے بہت زیادہ ریلیونٹ یہ بات ہے کہ ہم زندگی ہی میں گھروں میں اپنے ایسے سسٹم بنائیں کہ گھر میں جو چیز بھی ہو نا اس پہ پتہ ہو کہ کس کی اونرشپ کی اور کون سی چیز جوائنٹ ہے. مثال کے طور پہ جی ابا جان چلے گئے یا اماں جان چلی گئی، کوئی بھی چلا گیا، اب بچے بیٹھے سوچ رہے ہیں، یعنی ابا جان پہلے کوئی بھی چلا گیا، بچے اور اماں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں یا بچے اور ابا بیٹھ کے سوچ رہے ہیں. ابا جان کو تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، بچے اور اماں بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اب سامان کس کا ہے. اماں کہتی ہے گھر کا سارا سامان میرا. کیوں بھائی، میں گھر کی ہوں نا، میرا گھر ہے، سارا سامان میرا. تو وہ ابا جان نے جی آپ کو ہدیہ دیا تھا؟ نہیں، ابا جان نے تو ہدیہ نہیں دیا تھا. تو پھر آپ کا کیسے ہو گیا؟ بھائی گھر کس کا ہے؟ ان کی بیوی کون ہے؟ میں ہوں نا. تو اس طرح کی میجر مسکنسیپشن ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمارے گھروں میں جو چیز آئے پہلے دن ہی بڑی ویل ڈیفائنڈ ہوئی کس کی ہے. اور اگر ویل ڈیفائنڈ نہیں کر سکے، جو کہ پریکٹیکلی ہمارے گھروں میں بھی ہوا تھا، تو پھر ہم نے ہیبا ٹرانزیکشنز کروا دی تھی کہ اچھا جی جس کی بھی تھی ابا جان لے کے آئے تھے، چلیں یا تو سارے ابا جان کو ہبا کر دیں اور ابا جان کے ویسی پوزیشن میں، اور ابا جان نے جس کو دینی ہے دے دیں. تو اصل تو یہ ہے کہ اگر ہم دین پر پہلے دن سے چل رہے ہوں تو پہلے دن سے بڑی کلیئرٹی ہوگی جی یہ موبائل گھر میں آیا ہے، یہ کرسی گھر میں آئی ہے، یہ کس کی پوزیشن ہے، کس کی ملکیت ہے، کیونکہ اس نے اسی کے ترکے، اسی کی وراثت میں شمار ہونا ہے. یہ جو حضرت نے لکھا جیب میں رکھی ہوئی الائچی کیوں نہ ہو، یہ صرف ریئلسٹکلی بھی یہ چاہ رہے ہیں، لیکن بیسکلی ہی از ٹرائنگ ٹو میک اے پوائنٹ کہ بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر وراثت اور ترکہ چلتا ہے. تو بہت ہونا چاہیے ڈیفائنڈ. اور اس کے اندر ہمارے کتنے اپنے مفتیان کرام اور بزرگوں کے واقعات ہیں کہ مرنے سے پہلے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے واقعہ ہم نے پڑھا بھی اور سنا بھی کہ اپنی انہوں نے اپنے ٹوٹل ایسٹس اپنے کمرے میں رکھے ہوئے تھے، پورے گھر میں سے نکال لیے تھے اور کسی اور کی چیز اپنے کمرے میں رکھنے نہیں دیتے تھے، اور تھا کہ جی اس کمرے میں جو کچھ ہے وہ میرا. تو تھا کوئی آ کے رکھتے تو ناراض ہوتے تھے کہ اس کمرے میں جو کچھ میرا یہ ادھر کیوں آئے ہوئے، لے جاؤ، استعمال کی لائے تو واپس لے جاؤ. تو اتنی وہ اس میں احتیاط کرتے تھے کہ بھی کسی کا مال میرے ترکے میں نہ آ جائے اور میرا مال کسی اور کی آخرت خراب ہونے کا ذریعہ نہ بنے. اسی طرح زندگی میں کوئی چیز کسی کے لیے خاص کر دی لیکن قبضہ نہیں دیا تو وہ بھی ترکے میں شامل ہوگی. مثلا اولاد کی شادی کا روپیہ، کپڑا، زیورات وغیرہ. تو زیور استعمال دیا بیٹی کو پہننے کے لیے،
استعمال کے لیے دیا، لیکن اس کو زبانی کہہ دیا. خاص کرنے سے مراد یہاں پہ زبانی کہہ دیا کہ یہ میں نے اس کی شادی کے لیے اپنی بیٹی کے لیے اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور بیٹی کی شادی ہونے سے پہلے ہی حضرت گزر گئے اور وہ پیسے بھی ان کے پاس ہی رکھے رہ گئے، بیٹی کو پوزیشن بھی نہیں دیے، تو یہ بھی ترکے میں شامل ہوں. بیٹی نہیں کہہ سکتی جی وہ ابا جان نے اپنے لاکر میں پیسے رکھے ہوئے تھے، مجھے انہوں نے بتایا تھا تو وہ تو میرے ہیں. وہ ابا جان کے لاکر میں تھے تو وہ ابا جان کا ترکہ ہی شمار ہوگا. ایسے ہی اما جان نے رکھا ہوا ہے کہ یہ جب میری بہو آئے گی نا انشاءاللہ تو یہ ہار اس کا ہے. تو بہو تو دنیا میں تو انشاءاللہ آ گئی ہوگی، لیکن ایک بہو آنے سے پہلے اما جان چلی گئی، اور بیٹے نے کہا یہ تو میری بیوی کا ہے، تو یہ بیوی کا نہیں، اما جان کا ترکہ ہے، وراثت ہے. کہہ تو دیا، خاص تو کر دیا، لیکن پوزیشن نہیں دی. یا تو بیٹے کو دیتی کہ بھئی یہ تمہیں دے دیا، اپنی بیگم کو دے دینا. تو بہرحال یہ اس کی تھوڑی سی آپ کو اس کی ریالٹی بتا دی، وراثت اور ترکے میں کیا کیا میجر کانسیپٹس ہیں اور کیا اس کے اندر چیزیں شامل نہیں. اچھا یہ اس کو مزید تھوڑا کھولا ہے کہ قبضے میں ایسی چیزیں جن کا مالک نہیں تھا اگر چاہے استعمال بھی کرتا ہو وہ بھی ترکے میں شامل نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں نے کسی سے گاڑی لی چلانے کے لیے، یا میں نے کسی سے گھڑی لی استعمال کے لیے، موبائل لیا استعمال کے لیے، تو استعمال تو میں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ میں نے آریتن لیا ہے، جس کو یہ آریت لفظ کیا گیا ہے آریت استعمال کے لیے، یہ اس نے میرے پاس ضمانت رکھا. یہ میں نے کسی کا مال، خدا نہ خواستہ کسی نے کسی کا مال چوری کر لیا تو چوری کا مال بھی وراثت میں نہیں جائے گا، وہ اصل مالک کا ہی شمار ہو. یا میں نے کسی کی چیز پہ قبضہ کیا ہوا تھا، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوں، تو قبضہ کرنے کی وجہ سے میری ملکیت ثابت نہیں ہوگی اس کے اوپر، اور میرے ترکے میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ پیچھے والوں کا رہے گا اگرچہ میرا اس کے اوپر پوزیشن ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بیسکلی ترکے میں کیا چیزیں شامل ہیں کیا نہیں. اچھا اب ترکہ جو ہے، اب ترکہ یا وراثت دونوں انٹرچینجبل ورڈز ہیں. تو اس کی اب ابا جان چلے گئے ہیں یا اما جان چلی گئی ہیں یا بھائی جان چلے گئے ہیں، جی اب ان کی وراثت کی تقسیم کرنی ہے. تو اس کے لیے 4 میجر سٹیپس، اور اسی سیکوینس سے ان کو کرنا چاہیے. اور اس کی میں بہت ہی مختصر سی ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں گا کہ جو وراثت ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے تجہیز و تکفین، وہ ان کا جنازے کی تیاری، اس کو دفنانا، یہ سارے خرچے جو ہیں یہ وراثت میں سب سے پہلے یہ کیے جائیں. اس کے بعد قرضوں کی ادائیگی، وہ قرضیں جن کا انہوں نے وصیت میں اعتراف کیا ہے، یا وہ قرضے جس کا اعتراف تو نہیں کیا وصیت میں، لیکن جنہوں نے قرضے دیے ہیں ان کے پاس پروف موجود ہے یا کوئی بھی ایویڈنس ہے یا گواہ موجود ہے، تو وہ قرضوں کو پہلے ادا کیا جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ 1/3 میں وصیت کا نفاذ. اب یہاں پہ جو وصیت کا نفاذ ہے اس میں حقوق العباد نہیں شامل، وہ تو ہم قرضوں کی ادائیگی میں لے جائیں. اس میں جو اگرچہ انہوں نے حقوق العباد کا ذکر بھی وصیت میں کیا ہوا ہے، لیکن ان کو ہم قرضوں میں شمار کریں گے کہ وہ کل مال میں سے ادا ہوتے ہیں. یہ تیسرے میں جو باقی جو حقوق اللہ رہ گئے اور جو انہوں نے کار خیر کی جو کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو وہ پھر اس کو نافذ کیا جائے. اس کے بعد جو نیٹ بچے گا اس کو ورثاء میں شریعت کے بتائے ہوئے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے، جس کو علم میراث میں کور کیا جاتا ہے کہ باپ کا کتنا حصہ ہے، ماں کا کتنا حصہ ہے، بہن کا کتنا حصہ ہے، بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے، بیٹے کا کتنا حصہ ہے، اس کے مطابق پھر اس کو تقسیم کیا جائے. اصل میں ہم جب بھی میراث کی بات کرتے ہیں نا وراثت، تو ہم سیدھے چوتھے پوائنٹ پہ چلے جاتے ہیں. پہلے 3 سوچتے ہی نہیں کہ یار یہ پہلے 3 پوائنٹ ہے، یہ بھی اسی میراث میں سے کور کرنے، اسی وراثت میں سے کور کرنے. اچھا اس میں سے ہر ایک کو میں نے بہت ایک سلائڈ کے اندر کور کیا ہوا ہے، اس کی بیسکلی ہائی لائٹس دکھائی ہیں. تجہیز و تکفین کا خرچہ ترکے میں سے جو کرنا ہے اس میں اس کا جو کفن ہے اس کی حیثیت کے اعتبار سے دیا جائے. عام فقیر کو بادشاہوں والے کفن دے کے اس کے ترکے میں سے سارے پیسے وصول نہیں کرنے. اسی طرح غسل اور قبر کھودنے والے کی اجرت بھی اسی کے ذمہ ہے. قبر کی زمین خریدنی پڑتی ہے، یہ بھی اس کے ذمہ ہے. تو ویسے تو سعودی عرب کا تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن پاکستان میں تو یہ کام اتنے مہنگے نہیں ہوتے، لیکن مغربی ممالک اور امریکہ وغیرہ میں ایک بہت بڑا ایکسپینس ہوتا ہے یہ دفنانے کا، کفنانے کا، نہلانے کا. اتنا بڑا ایکسپینس ہوتا ہے کہ عام کبھی کبھار بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس لیے وہاں پہ بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو پھر یہ سوسائٹی یا کمیونٹی فنڈ میں سے ان چیزوں کو سپانسر کرتی ہیں.
تو وہاں پہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ بھئی یہ خرچہ اس کے ترکے میں سے ہوگا. وہ خرچہ جو ترکے میں سے نہیں لیا جائے گا کہ سنت کفن کے علاوہ اگر ہوگا تو وہ اس کے ترکے میں سے نہیں ڈیڈکٹ کیا جائے گا، تو وہ رسا کا مال ہے، اس میں سے بس سنت کے مطابق کفن دے سکتے ہیں. آنے والے مہمانوں کا کھانا پلانا ٹھہرانا یہ بھی میت کی وراثت میں سے نہیں دیا جائے گا. جو بلا رہا ہے کہ جو ہے اس وقت طے کر لیں کس نے کرنا ہے، اور مہمان اپنا خرچہ خود ہی کریں. اسی طرح صدقہ خیرات جس کی انہوں نے وصیت نہیں کی تو وہ بھی ترکے میں سے نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح یعنی صدقہ خیرات یہاں سے مراد یہ وہ ہے کہ جو صدقہ خیرات مرنے کے موقع پہ لوگ کر دیتے ہیں، یا چلو ہو گئے، چلو اللہ ان کی قبر کو آسان فرمائے تو یار اتنا صدقہ کر دو میت کی طرف سے، تو یہ خود ہی کر دیا تو یہ بھی اس میں سے نہیں جائے گا. اچھا، خامد اگر زندہ ہو تو عورت کی تجہیز و تکفین خامد کے ذمہ ہے، اور اگر زندہ نہ ہو خامد تو پھر عورت کی تجہیز و تکفین جو ہے اس کے ترکے میں سے ہوگی. دوسرا ہے جی، دوسرا پوائنٹ تھا کہ تجہیز و تکفین ہوگی. دوسرا ہے کہ لائبلٹیز کی پیمنٹ دینا، قرضوں کی ادائیگی کرنا، چاہے اس نے وصیت کی ہے یا نہیں کی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ پروف کریں گے لینے دینے والے، یا تو اس کی وصیت سے پروف ہوگا، وہ اعتراف کرے گا کہ میں نے فلانے کتنے دینے، یا اگلا کوئی ایویڈنس لے کے آئے گا یا گواہ لے کے آئے گا، یا اتنا معتبر ہے کہ اس کی بات کا ورثہ اعتبار کرتے ہیں تو اس کی بیس پہ بھی دیا جا سکتا ہے. تو تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی، جس میں بیوی کا مہر بھی شامل ہے. یہ بیوی کا مہر معاف کرانے سے ایسے معاف نہیں ہوتا ابھی معاف کر دو، تو اس لیے یہ مہر جو ہے یہ بھی قرضہ ہی شمار کیا جائے گا. اور قرضوں کی ادائیگی کی اتنی امپورٹنس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ خود نہیں پڑھاتے تھے بلکہ صحابہ کو کہہ دیتے تھے. اور اس کے حوالے سے آتا بھی ہے کہ مومن کا جب تک قرضہ ادا نہیں کیا جاتا تو اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے. تو اس لیے قرضوں کی ادائیگی کوشش تو کریں اپنی زندگی ہی میں ہو جائیں، ورنہ وصیت کر جائیں اور اتنے ایسٹ چھوڑ کے جائیں کہ وہ ادا ہو جائیں. اور اگر ورثہ کے ذمہ آ گئی تو باقی سارے کام بعد میں، سب کچھ ہوتا رہے گا. اپنے والد صاحب، اپنی والدہ، یہ جو میت ہے اس کے قرضوں کی ادائیگی کی سب سے پہلے شکل میں. تو یہ کرنے کے بعد تیسری چیز آتی ہے وصیت. اچھا، وصیت سے پہلے یہ ایک تھوڑی ڈیٹیلڈ سلائیڈ ہے، تو اس میں یہ جو رائٹ والی فگر ہے اس کو آپ علیحدہ دیکھیں اور لیفٹ والی کو علیحدہ دیکھیں. اگر دونوں کو اکٹھا دیکھنے کی کوشش کریں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے. بیسیکلی شریعت میں قرضوں کی قسم ہے. ایک وہ قرضے ہیں جو آپ نے صحت کے زمانے میں جن کا اقرار کیا کہ یہ میرے ذمے ہیں، اور ایک وہ ہے جن کا آپ نے اقرار کیا مرض الموت میں. تو شریعت نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا. اس کی وجہ ہے، اس کی لاجک ہے، اس میں ہم نہیں جاتے. لیکن آپ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ قرضوں کی دو قسمیں ہیں. وہ جن کی جس کا انہوں نے اقرار جو ہے وہ صحت کے زمانے میں کیا، اور وہ جن کا انہوں نے اقرار مرض الموت میں کیا. ابھی ان کا قرضوں کی اب یہ دونوں قسم کے آپ کے پاس قرضے ہیں جن کا انہوں نے کیا. اگر تو مال اتنا ہے کہ دونوں ادا کر دیے جائیں، جس کے قرض ہونے کا اس نے ایڈمٹ صحت کے زمانے میں کیا تھا، مرض الموت آنے سے پہلے کیا تھا، تو وہ تو پھر دونوں ادا کر دیے جائیں گے اگر اتنا مال ہے. اچھا، اور اگر اتنا مال نہیں ہے، مال ہی تھوڑا ہے، اور کچھ قرضے وہ ہیں جن کا اعتراف اس نے صحت کے زمانے میں کیا تھا، اور کچھ ہیں جن کا اعتراف اس نے بیماری کے زمانے میں کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ اس کا مال تو جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ پھر قرضوں کے اندر ہی چلا جائے گا، اور جو باقی مال بچ جائے گا، جو باقی لائبلٹی رہ جائے گی، کیونکہ قرض جو ہے وہ 5 لاکھ کے ہیں اور جو وراثت چھوڑ کے گئے ہیں وہ 3 لاکھ کی ہے، تو وہ 2 لاکھ پھر ورثہ کے ذمہ نہیں ہوں گے، وہ اسی کے ذمہ رہیں گے. اور پھر آگے انہوں نے اس کو ہے کہ جو پھر مال باقی بچ گیا اس کو ہم کیسے تقسیم کریں. تو وہ ہے کہ اگر قرض ایک قسم کا ہے اور ایک ہی شخص کا ہے تو سارا مال اسے دے دیا جائے گا. اگر قرض ایک ہی قسم کا ہے اور کئی اشخاص ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال سے کہ جی میں نے اعتراف کیا صحت کے زمانے میں کہ میں نے 10 لوگوں کا قرض دینا، صحت کے زمانے میں کیا، تو ایک ہی قسم کا ہوا، اور 10 لوگوں کا دینا. لیکن یہ کہ لاکھ 10 لوگوں کا دینا ہے تو 10 لاکھ بن گیا، لیکن میرے پاس مال کتنا ہے 5 لاکھ، تو اس میں پھر 50 ہزار میں سب کو دے دوں گا. تناسب کے اعتبار سے اگر سب کا برابر قرضہ ہے تو میں سب کو برابر دے دوں گا.
اگر قرضے کی ریشو فرق ہوگی تو جو مال ہے اس کو بھی اسی ریشو سے ڈیوائڈ کر لیا جائے گا. اس کو فگرز کے ذریعے اور اچھا بھی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, تو اس میں کسی کو کنفیوژن ہو تو بعد میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے. اور آخری یہ کہ مال تو کافی نہیں ہے اور قرض دونوں قسم کے ہیں. تو وہ ہے کہ پہلی قسم کے قرض اس نے صحت کے زمانے میں جن کا اقرار کیا پہلے ان کو پے آف کیا جائے گا, اور اگر کچھ پیسے بچیں گے تو پھر ہم دوسرے قسم کے قرض کی طرف آئیں گے جس کا اس نے اعتراف بیماری کے زمانے میں, مرض الموت کے زمانے میں کیا تھا. تو یہ بیسیکلی میں نے قرضوں کی ادائیگی کو تھوڑا اور آپ کو بتایا کہ اس کا بھی پورا فریم ورک ہے. اپنی مرضی سے اپنے من پسند لوگوں کو کہ یار یہ ابا کے بڑے قریب تھے, ہمارے سے بڑا تعلق تھا, ان کا قرضہ تو دے دو, اس کو چھوڑ دو, یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. شریعت بتاتی ہے کہ کس کا قرض کیسے اور کب ادا کرنا ہے. تو یہ ہم مفتیان کرام اور علماء سے پوچھیں کہ جی میرے والد صاحب کے ذمہ قرض ہیں, مال نہ ابا کا ہے نہ میرا ہے, یہ ان کا ہے. شریعت بتائے گی کہ اگر مال تھوڑا ہے تو اس کو کیسے دیا. تو یہ تو آپ کو میں نے پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں آپ سے صرف وہ آپ کو ایریاز آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں جن کے متعلق آج ہم نے سوچا ہی نہیں ہے. سوچا یعنی یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ بھی سوچنے کی چیز ہے. تو اس لیے میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا بھی نہیں ہوں, اور آپ بھی پریشان نہیں ہوگا کہ بھئی یار یہ پریزنٹیشن تو اتنی ٹیکنیکل تھی, سمجھ ہی کچھ نہیں آئی. تو پھر سارا کچھ سمجھنا ایک نشست میں مقصود نہیں ہے. ایک اویئرنیس کریٹ ہو جائے بھئی یار یہ چیزیں بھی ہیں, ان کو بھی سیکھنا ہے, ان کو بھی پوچھنا ہے, اور اگر ماضی میں غلط ہو گئی ہیں تو ان کو بھی اب ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ, اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے تاکہ وہ آگے وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم نے کر رہے ہیں. اچھا جی, تیسرا پوائنٹ ہے وصیت کا نفاذ. کہ جی اب امپلیمنٹ, پہلی چیز تھی وراثت میں کہ جی تجہیز و تکفین, اس کے ہم نے کچھ چیزیں دیکھ لی. دوسری ہماری تھی قرضوں کی ادائیگی, اس میں قرضوں کی تقسیم دیکھ لی کہ قرضوں کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کو ڈیمانڈ کرنے والے زیادہ ہیں, مال تھوڑا ہے تو ہم نے کیسے تقسیم کرنا, اس کا ہم نے تھوڑا فریم ورک دیکھ لیا. تیسری چیز ہے کہ جی اس کو امپلیمنٹ, جو وصیت حضرت کر کے گئے ہوئے ہیں میت والد صاحب یا والدہ, اس کو اب ہم نے امپلیمنٹ کیسے کرنا. تو وصیت میں جو انہوں نے حقوق العباد کا اعتراف کیا وہ تو ہم نے قرضوں میں دے دیا. اب حقوق اللہ کا بھی انہوں نے اعتراف کیا ہوا ہے. تو حقوق اللہ کا یہ ہے کہ وہ آپ نے 1/3 میں سے پہلے دینے ہیں. حقوق اللہ وہ حقوق جو آپ کے ذمے ہیں, آپ نے دینے ہیں. تو اس میں لیکن دو باتیں کہ اگر حقوق اللہ کی میت نے وصیت کی ہے پھر تو ورثہ پر لازم ہے دینا. مثال کے طور پہ میت نے مرنے سے پہلے کہہ دیا بھی میرے ذمہ حج ہے, ادا کر دینا یا حج بدل کروا دینا, پھر تو ورثہ کے اوپر لازم ہے. لیکن اگر اس نے وصیت نہیں کی لیکن پتہ سب کو ہے کہ ابا جان نے حج نہیں کیا تو اور حج کے بغیر ہی چلے گئے ہیں, تو ورثہ کے اوپر لازم نہیں. میت کا کہنا, وصیت کرنا ضروری ہے, پھر لازم ہوتا ہے ورثہ کے اوپر حقوق اللہ کو پورا کرنا, ایسی نمازوں کا, ایسی روزوں کا. اور یہ کہ اگر وصیت نہیں کی اور ورثہ پورا کرنا چاہتے ہیں باہمی رضامندی سے, تو صرف بالغ ورثہ کر سکتے ہیں, نابالغ کی جیب سے یا اس کے حصے میں سے ہم کچھ نہیں لے سکتے. تو پھر جو ہے پھر بلا وصیت بھی وہ پھر ان کی خوشی رضامندی سے حقوق اللہ کو پورا کیا جا سکتا ہے. اچھا, ابھی حقوق اللہ میں بھی ظاہر سی باتیں, کچھ چیزیں فرائض کے درجے کی ہیں, کچھ واجبات کے درجے کی ہیں, کچھ انہوں نے کوئی ہو سکتا ہے نفلی کام کرنے کو کہا ہو. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی اگر مال 1/3 میں سارا کچھ ہو سکتا ہے پھر تو کر دیا جائے. اچھا, اور اگر مال تھوڑا ہے اور وہ زیادہ ہے پھر کیا کریں گے؟ پھر جو 1 درجے کی ہیں ان کو پہلے وصیت سے پورا کیا جائے گا. یہاں پہ ہم نے مثال لی ہے, مثال کے طور پہ ساری فرض کے درجے کی ہیں جیسے نماز, روزہ اور زکوٰۃ, تو ان کو پورا کیا جائے گا. اور ان میں بھی دیکھا جائے گا کہ انہوں نے وصیت کرتے ہوئے یا لکھی وصیت میں پہلے کس کو ذکر کیا. جس کو پہلے ذکر کیا پہلے اس کو ادا کیا جائے گا, یا جس کو زبانی کہتے ہوئے کہا کہ پہلے کہا روزے بھی ذمہ تھی, نمازیں بھی ذمہ تھی, حج بھی ذمہ تھا, لیکن کہتے ہوئے کہ بھی میرا ذمہ حج ہے دے دینا اور میری اتنی نمازیں ہیں اور میرے اتنے روزے ہیں. تو جس کا پہلے ذکر کیا یا پہلے تحریر کیا پہلے اس کو ادا کیا جائے گا. 1/3 کے اندر رہتے ہوئے پیسے بچ گئے پھر اگلے کے اوپر آئیں گے. یہ تو فرض کے درجے کی مثال دی. اور اگر فرائض کوئی نہیں تھے, صرف واجبات تھے, پھر واجبات کے درجے کی چیزوں کو, اور اس میں بھی جس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے پہلے اس کو پے آف, اس کو ادا کیا جائے گا.
یہ اگر ایک ہی درجے کے، اور اگر مختلف درجوں کے ہیں تو اس میں پہلے فرائض کو پورا کریں گے، پھر واجبات کو پورا کریں گے، اور پھر اگر کوئی پیسے بچیں گے تو پھر نوافل، مثال کے طور پر انہوں نے مدرسے کو پانی کا انتظام کرنے کو یا کنواں کھدوانے کو کہا تھا، پھر ہم ان کو ادا کریں گے۔ یہی سارا کچھ ہم نے 1/3 میں رہتے رہتے کرنا ہے۔ اگر 1/3 زیادہ ہے، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو کر دیں، ورنہ اس ترتیب سے ہمیں حقوق اللہ انہوں نے جن کی انہوں نے وصیت کی اس میں ہمیں پیسے لگانے پڑیں گے۔ اس میں ظاہر سی بات ہے اور بہت ڈیٹیلز آئیں گی، جب آپ اس کو ایگزیکیوشن میں جائیں گے تو اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہوں گی۔ بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے، میں ابھی ویسے ہی سوال اٹھا دیتا ہوں، یہ بھی لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں تو جواب تو بہت اس طرح کے کئی سوال اٹھیں گے کہ جی قضا نمازیں ہیں، دو چیز، وہ ریٹ جو ہے جو فدیہ ان کا بنتا ہے وہ جب نماز قضا ہوئی تھی تب کا لگانا پڑے گا یا آج کا لگانا پڑے گا؟ یہ میں آپ کو ایک سیمپل دے رہا ہوں صرف یہ بتانے کے لیے، صرف کہ یہ ورک شاپ کرنے کا کام ختم نہیں ہوگا، اس ورک شاپ کرنے کے بعد کام شروع ہوگا۔ تو یہ آپ کو تو ایک روڈ میپ دے رہے ہیں، آپ کو صرف بتا رہے ہیں کام ہے کیا۔ جب کام کرنا شروع کریں گے تو کام انشاءاللہ ہوتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ آپ کو مشکل ضرور لگے گا، کیونکہ پہلی دفعہ ہر چیز مشکل لگتی ہے۔ گاڑی پہلی دفعہ چلانا آسان کام نہیں ہوتا، پہلی نوکری بھی تو آسان نہیں ہوتی، پہلی دفعہ ہر چیز مشکل ہوتی ہے، پھر دوسری تیسری چوتھی آسان ہو جاتی ہے۔ 12 تو یہ آپ کو حقوق اللہ کی وصیت کا نفاذ ایسے کرنا پڑے گا۔ آخری جو چیز ہے چوتھا وصیت کا، اور ہم تقریباً اب 2 گھنٹے کا ہم نے ٹائم رکھا تھا تو 1.5 گھنٹہ الحمدللہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ 6-7 منٹ میں ہم ریپ اپ کر کے پھر کچھ کوشچن آنسرز لے لیں گے۔ سارے تو شاید نہ لے سکیں گے، میں نے کہا کوشچن آنسرز میں بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ بہت سارے کوشچن آنسر اسپیسیفک ہوتے ہیں ہر ایک کے، تو ہم اس میں جو اصولی کوشچن آنسرز ہیں نا، عمیر بھائی آپ ہمیں وہ کوشچن آنسرز دیں گے جو پرنسپل ریلیٹڈ ہیں، جو نیڈ، جو کوئی اسپیسیفک سچویشن سے ریلیٹڈ ہیں، اور وہ پھر ہوتا ہے وہ کبھی کبھار سب کے ریلیونٹ نہیں ہوتے، تو وہ آپ ای میل ہم شیئر کر لیں گے، تو اس پہ آپ ہمیں وہ اپنے اسپیسیفک آنسرز بھیج دیں، ہم انشاءاللہ جو لوگ اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، چاہے سعودی عرب میں ہو چاہے پاکستان میں ہو، یا نمبرز آپ سے شیئر کر لیں گے، ان سے آپ ایک بعد میں ایک آن گوئنگ ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں۔ اس میں ابھی سے ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دے دوں کہ چونکہ ہمارا ادارہ، ہم لوگ تو آپ کہنا کہ ہمارا پورا کے پورے عالم میں معاملات کا دین زندہ کرنا، اور اس میں ہم عملی معاونت دیتے ہیں خاص طور پہ اداروں کو، تو اس میں افراد جو ہیں اس کے لیے الحمدللہ ہمارے حضرات نے دارالفتہ کھولے ہوئے ہیں، جہاں پہ کچھ بعض دارالفتہ میں 24/7 حضرات موجود ہوتے ہیں آپ کی کوئریز کو اور آپ کے سوالوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے۔ لیکن اس میں آپ کو ایک گائیڈنگ پرنسپل دے دوں کہ اپنا سوال جتنا آپ لکھ کے دیں گے اتنا اچھا آپ کو جواب ملے گا، اور جتنا آپ زبانی پوچھیں گے تو جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی کنفیوز کریں گے، اور پوچھنے کے بعد آپ خود بھی اور کنفیوز ہو جائیں گے، اور جس کو آپ وہ سوال اور جواب بتائیں گے نا وہ بھی کنفیوز ہو جائے گا، کیونکہ زبانی میں سوال بھی بہت تیزی سے بدل جاتا ہے اور جواب بھی بہت تیزی سے بدلتا ہے۔ لوگ کہنا بات ہی بدل جاتی ہے جب ایک منہ سے دوسرے منہ بات ٹریول کرتی ہے، یہاں پہ تو پھر فقہ کا مسئلہ ہے، قانون کا مسئلہ ہے، تو ہر چیز لکھی ہونی چاہیے، تو ان سے آپ لکھ کے پوچھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو جواب ملتے رہیں گے۔ اچھا جی، آخری اس میں ہے کہ جی اب سب کچھ ہو گیا، وصیت بھی نافذ کر دی، اب یہ بھائی جی یہ بچ گئے پیسے، یہ پیسے بچ گئے، یہ جائیداد بچ گئی، جی اب کیا کریں؟ تو اس کو اب تقسیم کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ ورثہ میں کرنا ہے۔ ورثہ کا کیسے پتہ لگے گا؟ وہ اللہ پاک نے قرآن میں ان کے حصے ذکر کیے ہیں۔ آپ مفتیان کرام سے پوچھیں گے جی یہ میت ہے، یہ لوگ رہ گئے ہیں، تو جی کیا کس کا اتنا حصہ بنتا ہے، تو وہ آپ کو ڈیٹیل فوراً حساب بتا دیں گے، جی فلانے کا اتنا حصہ، فلانے کا اتنا حصہ، فلانے کا اتنا حصہ، آپ بتا دیں گے۔ تو ہر وارث ترکے کی ہر چیز میں اپنے شرعی حیثیت کے تناسب سے شریک ہے۔ یہ آگے 2-3 سلائیڈ ہیں، اس میں بھی آپ یہ پرنسپل بار بار دیکھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اگر میت نے مختلف چیزیں چھوڑی ہیں، پیسہ بھی چھوڑا، گھر بھی چھوڑا، کاروبار بھی چھوڑا، کو پراپرٹی بھی چھوڑی، تو اس میں ہر چیز میں ہر وارث اپنے اپنے حصے کے ریشو کے اعتبار سے اس میں حصے دار ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جی یہ ان ورثہ کا یہ گھر ہے اور ان ورثہ کا یہ گھر ہے، نہیں، اگر وہ میت کا گھر ہے تو ہر گھر میں سارے ورثہ شریک ہوں۔ اس کی تقسیم تمام وراثت تمام ورثہ کی باہمی رضامندی سے تقسیم کی جائے گی، کسی کو فورس نہیں کیا جا سکتا، کسی کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، نہ ایموشنل بلیک میل کر سکتے ہیں، وہ باہمی رضامندی سے آپ تقسیم کریں گے۔ بہنوں سے حصہ معاف کرانا درست نہیں، اور اس کے پریکٹیکل ایگزامپلز اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے کیسے معاف کرایا جاتا ہے۔
وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرنا درست نہیں ہے. ہاں کوئی گورنمنٹ کی کوئی obligation ہو تو ایک علیحدہ بات ہے, ہاں خود سے بلا وجہ تاخیر کرنا یہ درست نہیں. ہاں اور یہ پہلے بھی ہم کور کر چکے کہ ابا کے ذمہ نمازیں تھی, پھر بھی اگر وصیت نہیں کی تو ترکے میں سے ہم نہیں دے سکتے الا کہ سارے ورثاء بالغ بھی ہوں اور راضی بھی ہوں, ورنہ کوئی انفرادی دینا چاہے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں. اور اگر بیٹا نہ ہو تو سگے اور سوتیلے بہن بھائی بھی وراثت میں شریک ہوں گے, بحیثیت وارث وہ بھی شریک ہوں گے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم غلط کر جاتے ہیں یا غلط فہمیاں ہیں انہیریٹنس ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے کہ کس کی ریشو کتنی بنے گی, لیکن وہ ایک بہت ہی کوڈیفائڈ سائنس ہے. وہ آپ کسی بھی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں جو آپ کے ہیں تو وہ آپ کو بڑا اچھا سا آپ بتا دیں گے جی جو ابا مرے تھے یہ لوگ اس وقت زندہ تھے, وہ آپ کو بتا دیں گے کس کے کتنے حصے, بالکل بلیک اینڈ وائٹ. اور اسی طرح اماں مری تھی تو اتنے تھے, اور بھائی فوت ہوئے تو پھر یہ تھا. تو وہ تو یعنی آپ کہیں گے پچھلی کئی جنریشنز کا وہ آپ کو پورا ایک انہیریٹنس ٹری بنا کے دے دیں گے اور بتا دیں گے کس کو کس کا کتنا حصہ بنتا تھا. تو پورا ایک وہ میتھمیٹیکل ماڈل بن جاتا ہے. تو الحمدللہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اس میں بنا بھی دیتے ہیں. اگر پچھلے آپ نے 50 سال 60 سال کی بھی آپ نے وراثت کیلکولیٹ کرنی ہے تو آپ کو بتا دیں گے اس پوائنٹ آف ٹائم اس کا اس وقت وراثت اس حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے تھی, کیونکہ بعضی ایسیٹس ہیں وہ 3 جنریشن چلتے ہیں, نہیں کسی وجہ سے ڈسٹریبیوٹ ہو پاتے. تو الحمدللہ یہ ٹرینڈ ہے کہ آپ کو بتا دیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ آپ کو نہ بتا پائے. تو اس لیے اس میں وہ اور بہت ساری ڈیٹیل چیزیں آئیں گی, اس لیے ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اچھا, جو اب بہت پرابلمٹک بنتی ہے جی مشترکہ رہائشی گھر ہے, تو اس کے اندر جی وراثت کیسے نافذ کریں؟ ابا چلے گئے, اماں بھی رہ رہی ہیں, بیٹے بھی رہ رہے ہیں, بیٹیاں بھی رہ رہی ہیں, شادی شدہ بھی رہ رہے ہیں, غیر شادی شدہ بھی رہ رہے ہیں. تو کیسے کیا جائے؟ تو ایک تو پہلی بات ہے کہ رہائشی گھر میں بھی تمام ورثاء اپنے تناسب کے لحاظ سے شریک ہوں گے. لڑکیاں بھی اپنے حصے کے بقدر شریک ہیں, بلا معاوضہ معاف کرانے سے ان کا حصہ ساقط نہیں ہوگا. ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں بڑا عام ہے, بیٹیوں کی شادی, بہنوں کی شادیاں ہو گئیں, ابا نے شادی پہ خرچہ کر دیا تھا, بھائی وہی ان کا حصہ تھا. پھر میں آپ سے کہوں گا ابا نے جو ان کی شادی پہ خرچ کیا اپنی زندگی میں ان کو دیا, زندگی میں جو مال دیا جائے وہ ہبہ ہوتا ہے, وہ نہ وصیت ہوتی ہے نہ وراثت ہوتی ہے. تو وہ تو ہدیہ تھا, یہ وراثت ہے. وراثت کو آپ معاف, بھئی وہ تو ختم ہو گیا نا. یا ان کو کہنا کہ بھی دیکھو ہم تو مجبور ہیں, اب ہم کہاں سڑک پہ جائیں گے, ابا جان چلے گئے, تم تو اپنے گھروں میں آباد ہو, تم جی اپنا رائٹ چھوڑ. تو یہ معاف کرانا درست نہیں ہے. اچھا, اور اسی طرح معاف تو نہیں کرایا لیکن کہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے کہ بھی ہم کہاں نکل کے جائیں تو بس ہم اندر ہی رہیں گے. تو باقی ورثاء کی رضامندی کے بغیر مکان میں رہائش رکھنا بھی درست نہیں ہے. اور اگر رضامندی کر ہی لی ہے تو پھر ان کو اس کا کرایہ دیں. آپ بینیفٹ اٹھا رہے ہیں, اپنا کرایہ بچا رہے ہیں, باہر کسی گھر میں شفٹ نہیں ہو رہے, تو ان کو حصہ کا پھر ان کو کرایہ دیں. اور یہ آخری لکھا ہوا ہے کہ جس کے پاس گھر ہو وہ تقسیم نہ کرے اور دیگر ورثاء مروتاً تقسیم کا مطالبہ کریں, یہ بھی جائز نہیں, نہ کریں, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو یہ گھر سے اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی مسائل ہیں تو آپ سے شیئر کیے. اسی طرح ایک بڑا جو وراثت کا اور آتا ہے وہ ہے مشترکہ کاروبار. اس کے پر ہماری پوری علیحدہ مستقل پریزنٹیشن ورک شاپ تیار ہو رہی ہے فیملی بزنس اور انہیریٹنس کے اوپر. اس میں فیملی بزنس کے رننگ مسائلوں کو بھی دیکھا جائے گا اور انہیریٹنس کو بھی دیکھا جائے گا. لیکن اس میں جو وراثت سے جو بہت ریلیٹڈ تھے ان میں سے ہم نے چند آپ سے یہاں پہ شیئر کریں کہ چلتے ہوئے کاروبار, دکان میں تمام ورثاء تناسب کے اعتبار سے شریک ہوں گے. ابا جان فوت ہو گئے, دکان بھی چھوڑ گئے, فیکٹری بھی چھوڑ گئے, کاروبار کے فکس ایسٹ بھی چھوڑ گئے, تو ہر چیز میں سارے ورثاء شریک ہوں گے, چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں. بلا معاوضہ بہنوں سے بھی حصہ معاف کرانا درست نہیں, جیسے گھر میں درست نہیں ایسے کاروبار میں بھی درست نہیں. اسی طرح جو کاروبار چلا رہا ہے تو وہ کاروبار کو تقسیم نہ کرے اور سارا نفع خود رکھ لے کہ جی یہ تو ابا کی جان کی زندگی سے میں نے کاروبار سنبھال لیا تھا, تو یہ بھی درست نہیں. ابا جان نے زندگی میں ہدیہ کیا تھا تو وہ ایک علیحدہ بات, ہدیہ نہیں کیا, ایکسپلیسٹلی اور پوزیشن نہیں دیا, بے شک اپنے ساتھ لگائی رکھا, سارا کام بغیر تنخواہ کے کراتے رہے, تو یہ کاروبار پھر بھی ابا جان کا ہے, یہ ابا جان کی وراثت ہے. اس میں سارے بہن بھائی والدہ جتنے بھی ورثاء ہیں وہ سارے شریک بنیں گے. اور اگر آپ نے تقسیم کرنا بھی ہے پھر بھی سب کا کنسنٹ ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ فیکٹری خود رکھ لی
اور فکس ایسٹس ان کو دے دیے، یا دکانیں اچھی خود رکھ لی اور ہلکی دکانیں ان کو دے دی، تو یہ بھی درست نہیں۔ اور اگر اس کو مشترکہ بھی چلانا ہے پھر ایک سسٹم کے تحت چلائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ ورثاء کو تنخواہ بس دے دی اور تھوڑا سا نفع دے دی اور باقی خود اپنی مرضی کے سے اپنی بینیفٹس اور اپنے پروفٹس اور اپنا ڈیویڈنڈ خود ہی ڈیسائیڈ کرتے رہے، تو یہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور اگر مشترکہ چلانا ہے تو پھر اس کا پھر ایک علیحدہ پورا فریم ورک بنے گا کہ ہاؤ ٹو رن اے جوائنٹ بزنس، اس کا کیا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا، اس میں ان کو ان کے ڈیویڈنڈ کیسے دیے جائیں گے، یہ باقی ساری ری انویسٹمنٹ کیسے ہوگی، تو بہرحال اس کا ایک پورا سسٹم ہے۔ تو یہ وراثت کاروبار کے اندر یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جس کو میں صرف اس کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، یہ سیکھنے کی اور امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اگر کوئی وڈرا کرتا ہے اپنی مرضی سے تو لکھا کوئی وارث دوسرے ورثاء کی رضامندی سے اس شرط پر اپنا حق وراثت چھوڑ دے کہ اس کو ترکے میں سے کوئی خاص چیز دے دی جائے، تو اس کو تو دستبرداری کہتے ہیں کہ چلیں مجھے آپ یہ دے دیں، مجھے فیکٹری میں نہ حصہ دیں، یا مجھے اس جوائنٹ گھر میں نہ دیں، مجھے یہ دے دیں، اور دستبرداری کے اگینسٹ کچھ آپ کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا۔ خالی دستبرداری نہیں ہو سکتی کہ میں اپنا حصہ معاف کرتا ہوں، اس کے اگینسٹ کوئی نہ کچھ اس کو آپ عوض دیں گے۔ اچھا، اس میں یہ ہمارا وراثت کا بھی الحمدللہ تقریباً اس کا چیپٹر پورا ہو گیا کہ ہم نے وراثت کو امپلیمنٹ کیسے کرنا، اور اس کے حوالے سے ہماری جو تفصیلی نشست ہے جس کے اندر پریکٹیکلی وصیت، ہمارا گول یہ ہے کہ اس کے اندر پریکٹیکلی جو ہمارے پاس آئے اس کو ہم فارمیٹ دیں وصیت کا اور اس سے فل کروائیں اسی نشست کے اندر، تو وہ بھی ایجنڈے پہ ہے انشاءاللہ، آگے وہ ڈیولپ کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح وراثت تو میں نے آپ سے کہا یہ مستقل ایک پورا چیپٹر ہے، ایک پورا شعبہ ہے، ایک پورا ڈومین ہے، جس کی صرف کچھ چیزیں میں نے آپ سے صرف شیئر کی ہیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ کتنا کچھ ابھی سیکھنے کے لیے باقی ہے، اطمینان نہ ہو۔ اور آخر میں پھر کلوز کرنے سے پہلے اس چیز کی صرف سگنیفیکنس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ جو کچھ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں، یہ دین اللہ نے میرے اور آپ کے فائدے کے لیے دیا، اور فائدہ بھی صرف دنیا کا نہیں ہے، دنیا میں تو اس کی برکتیں ملتی ہیں، اس کا اصل فائدہ آخرت کی زندگی، موت کے بعد ہونے والی زندگی میں ہے۔ ابھی اگر اس دین پہ نہیں چل رہے تو ہم اپنی موت کے بعد والی زندگی کو خود کمپرومائز کریں، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور دین پر چلیں گے تو مرنے کے بعد والی زندگی بھی بنے گی، اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی اللہ پاک برکتوں کو چین اور سکون کے فیصلے فرمائیں۔ تو اس وقت جتنے احوال ہیں ہم یہ نہ سوچیں ان کی وجہ سے، یہ سوچیں تو میری وجہ سے۔ تو ایک تو اللہ نے جو دیا، الحمدللہ اس نشست میں شرکت ہونے کی توفیق دی، اس پر اللہ کا شکر کریں۔ جو اللہ نے خیر کی بات سننے کی، سنانے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق دی، اس پر اللہ کی شکر کریں تاکہ اللہ اس نعمت میں اضافہ فرمائے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا اس حال میں پازیٹیو دیکھیں، ان کا شکر کریں، اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، اور لیکن ساتھ ساتھ جو اللہ نے دیا اس کا شکر، اور اے اللہ اس شکر کا ہم حق ادا نہیں کر پا رہے، اس پر اللہ سے استغفار کریں۔ اللہ تیرا پورا دین سیکھنا تھا، اس کے لیے کتنی کوشش کرنی تھی وہ کی نہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا آخرت میں کتنے میرے لیے مسائل اور پوری امت کے لیے پیدا ہو رہے۔ تو مجھے تو اللہ تو نے یہ دین دیا اس لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا اس لیے تھا کہ خود بھی دین پر آنا، پوری انسانیت کو دین پر لانا۔ میں تو اپنے معاملات میں، اپنی زندگی، اپنے 6 فٹ کے جسم میں دین نہیں زندہ کر پا رہا، تو اس پر اللہ سے معافی مانگنا، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جو جہاں پہ ہوتا ہے وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے، میں تو نمازی ہوں، وہ نماز نہیں پڑھتے، مسئلہ ان کا ہے۔ اچھا جی میں تو وہ کیا ہے نمازی بھی ہوں، اور میں تو جی ماشاءاللہ قرآن بھی پڑھتا ہوں اور میں تفسیر بھی پڑھتا ہوں، وہ دیکھو وہ تو نہیں کرتے، مسئلہ ان کا نہیں۔ بھی اللہ پاک نے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو گولڈن پرنسپل دیا ہے کہ نیچے اگر دیکھنا ہے تو دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ اللہ کی نعمتوں کا احساس بڑھے، اور اگر اوپر دیکھنا ہے تو اپنے سے اوپر دین والوں کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، تاکہ پھر ان کی طرح دوڑ لگاؤ دین کے اندر۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا، دنیا میں اوپر دیکھتے ہیں تاکہ دنیا میں دوڑ بڑھتی ہے، اور دین میں نیچے دیکھتے ہیں تو قناعت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ دنیا میں قناعت ہو، نیچے والوں کو دیکھیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور دین میں اوپر والوں کو دیکھیں،
ہیں اور اوپر والوں کو دیکھ کے دین میں آگے بڑھنے کا، سب کچھ لگانے کا جذبہ. تو انشاءاللہ اس کو یہاں پہ ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے عمیر بھائی کچھ اصولی سوال ہونا ان کو ہم انٹرٹین کر لیتے ہیں. اسپیسیفک کوشچنس کے لیے یہ میں نے آپ کو ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے, اس پہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں, اور ای میل سب سے اچھا رہتا ہے, اسی کے اوپر رابطہ ہو جائے تو اچھی بات ہے انشاءاللہ. سب پہلے تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کا وقت لیا گیا, اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر والوں سب کو برکت رکھے. بس ایک دوسری مصعب ایک بات یہ تھی کہ ایک کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں سب کچھ بند ہے اور کافی لوگ کوارنٹائن بھی ہیں تو وہ گھر کے اندر ہی, تو مصعب اگر کچھ وقت زکوٰۃ کے سیشن کا بھی مل جائے, کیونکہ پچھلے سال ہم نے زکوٰۃ کا سیشن بھی کیا تھا, تو اگر اس کی مناسبت سے بھی کچھ ٹائم مل جائے اگلے ہفتوں میں تو کافی فائدہ ہو جائے گا حضرات کو, کیونکہ رمضان قریب ہے. نہیں حضرت, یہ تو آپ کی شفقت ہوگی کہ ماشاء اللہ آپ محنت کر رہے ہیں, تو ہمیں تو جو بڑوں سے سنا ہوا ہے وہ آگے سنانے کا موقع مل جائے تو ہمارے لیے تو سعادت کی بات ہے. تو انشاءاللہ اس کی آپ ترتیب بنا لیں انشاءاللہ. یہ اللہ نے نعمت اور فرصت دی ہوئے سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور اس طرح کی اپرچونیٹیز تو آپ کو الحمدللہ اور حضرات بھی ہیں, ان کو بھی آپ دیکھیں, ان کے سیشنز بھی رکھوائیں. ہر ایک کا علیحدہ ایک ایریا آف اسپیشلٹی ہے جو کہ ہماری نیڈ ہے, تو ان کے بھی رکھائے جا سکتے ہیں, اور اس اپرچونیٹی کو اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ ذریعہ بن رہے ہیں, تو انشاءاللہ حاضر ہیں ہم لوگ خدمت کے لیے. وہ سب یہ 2-4 سوال تھے. ایک سوال تو یہ تھا کہ بعض دفعہ لوگ وصیت کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مکان میرے والد صاحب نے مجھے دے دیا تھا, تو اب اس اور نہ ہی ان کے پاس کوئی مطلب وٹنسز ہوتے ہیں, بس یہ کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں یہ کہہ دیا تھا, تو پھر اس کی شریعت کی کیا رولنگ ہوگی. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے پوری تفصیل تو بتا دی, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ مطلب یہ مانیٹری چیزوں کے علاوہ بھی جو ہے وہ وصیت کر جاتا ہے چیزوں کے حوالے سے, مطلب کسی ایونٹ کے حوالے سے یا مطلب کچھ, تو وہ اس پر عمل درآمد ورثہ پر کیا فرض ہے؟ اچھا, اس میں پہلے والا کویسچن جو آپ کا تھا وہ سوال کے حوالے سے وہ تھا کہ گھر دے دیا اور کوئی گواہ نہیں ہے اس کے اوپر, تو اس میں عزت یہ ہے کہ اس میں نے کہا کہ اگر دے دیا تو پہلے وہ پوچھیں گے دے دیا تو جو زندگی میں دیا وہ گفٹ دیا, تو گفٹ کا جو ٹرانزیکشنل پروٹوکول ہے وہ فالو ہوا کہ نہیں ہوا, کہا بھی ہو والد صاحب نے اور پھر پوزیشن بھی دیا ہو, یا آخری درجے میں رجسٹری بھی اس کا نام کرا دی ہو, تو دونوں میں سے کوئی چیز ہوگی تو ہم کہیں گے ہاں یہ گفٹ ایگزیکیوٹ ہو گیا. لیکن اگر صرف کہا تھا اور پوزیشن بھی نہیں دیا اور رجسٹری بھی نہیں کرائی, پھر گفٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, بے شک گواہ ہوں یا نہ ہو. مثال کے طور پہ میں نے گواہوں کی موجودگی میں کہا کہ جی یہ میں نے گاڑی جو ہے نا اپنے بیٹے کو دے دی, اور بیٹے کو پھر میں نے دی نہیں, اپنے پوزیشن میں ہی رکھی, اپنے استعمال میں ہی رکھی, بیٹے کو نہیں دی, تو وہ بیٹے کی نہیں ہوگی اگرچہ میں نے گواہوں کی موجودگی میں کیوں نہ کہا ہو. تو یہ پوزیشن کیسے اسٹیبلش ہوگا, یہ موویبل اور نان موویبل آئٹم میں اس کا پوزیشن کرائٹیریا بدلتا ہے, تو یہ پھر مفتی صاحب سے پوچھنا پڑے گا. لیکن گھر میں یا تو فزیکل پوزیشن دے دیا ہو ویکیٹ کر کے, یا ہم نے کم از کم آخری درجہ اس کی رجسٹری کرا دی, آخری درجہ. بعض حضرات تو بعض مفتیان کرام رجسٹری کو بھی نہیں, وہ کہتے نہیں فزیکل پوزیشن ہی دو. یہ تو ایک تو خیر یہ اگر گواہ ہوں یا نہ ہو اس سے انڈیپینڈنٹ ہے. اچھا, دوسری بات مثال کے طور پہ پوزیشن اسی کے پاس ہے, بیٹے کے پاس, اور وہ کہہ رہا ہو کہ جی ابا جان نے گھر مجھے دے دیا تھا اور میں ادھر موو ہو گیا تھا, اور گواہ کوئی نہیں ہے, تو اس میں وہ چونکہ اب ایک کلیم کر رہا ہے تو کلیم پھر اس کے اوپر ہے کہ اس کو پروف بھی کرے, کوئی نہ کوئی ایویڈنس وہ لے کے آئے گا. اگر وہ ایویڈنس نہیں لے کے آتا تو پھر وہ مشترکہ ورثہ سمجھا جائے گا, یا اس کی انٹیگریٹی اتنی ہے کہ سارے اس کی بات کو ہی قبول کر لیتے ہیں, پھر وہ ورثہ رضامندی سے اگر اس بات پہ راضی ہو گئے پھر بھی ہم اس کو ایگزیکیوٹ سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے, وہ سارے راضی ہیں دینے پہ, اور وہ اس کی اتنی گڈ ول ہے کہ ابا نے دیا اور وہ رہ بھی رہا ہے, قبضہ بھی اس کے پاس ہے, پھر اس کو ایکسیپٹ کیا بھی جا سکتا ہے. بہرحال اس میں پھر اور ڈیٹیل بھی ہے, لیکن میں نے اس کی طرف آپ کو کچھ پوائنٹس کی طرف اشارہ کر دیا. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ جو اور مالی چیزوں کے علاوہ اور حوالے سے جو کی جاتی ہے وصیت, اس میں وہ نا کیس وہ مثال کے طور پہ کسی نے کہا جی مجھے وہاں پہ دفنا ہے, تو وہ اس میں
بہرحال میں اس میں نا مجھے بھی خود آپ سے کہوں گا بہت کلیئرٹی اس ثانی مثال کے طور پہ میں ایگزامپل لیتا ہوں کہ کہہ دے جی مجھے مدینہ منورہ میں دفنا ہے، تو اب ورثہ کے اوپر میت نے کہہ تو دیا، اب کس حد تک تو ریاض میں فوت ہوا ہے، پاکستان میں فوت ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے ورثہ کی دسترسی باہر ہے، تو اس لیے اس کو کسی حد تک تو جس حد تک وہ میت کی بات کو پورا کر سکتے ہیں اور اس میں کسی کا حق انوالو نہیں ہے، اس کی خواہش ہے یا اس نے کوئی مانیٹری وصیت نہیں کی تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن کیس ٹو کیس کو نا پھر پوچھنا پڑے گا کہ جی کہ اس کی کیا کتنا بائنڈنگ ہے ورثہ کے اوپر. یہ اپنے مفتی صاحب سے ہم پوچھ لیں ڈپینڈنگ اپون اپنے حالات اور جو میت نے ایگزیکٹلی ورڈ کے ہیں ان کو پھر نہ دیکھنا پڑے گا پراپر کانٹیکسٹ میں، پھر ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے. صاحب ایک ہی سوال تھا کہ جو ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا یا کسی کو امانتیں کسی کے پاس رکھوائی ہوئی ہیں تو وہ بھی ول کے حصے میں آئیں گی وصیت میں کہ اس سے میرا قرض؟ ہاں جی، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سوال یہ کیا ہے. ایک ہے کہ میں نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو وہ تو وصیت میں آئے گا. ایک ہے کہ میں نے کسی کو دیا ہوا ہے، تو اگر میں نے کسی کو دیا ہوا ہے اور میری واپس لینے کی نیت ہے تو وہ بھی ول میں لکھوں، کیونکہ اگر میں نے نہیں لکھا تو وہ جس کو دیا ہوا ہے اس سے میرے ورثہ ڈیمانڈ نہیں کر سکیں گے، تو گویا میں ورثہ کا حصہ جو ہے اس کے پاس چھوڑ رہا ہوں. تو اس لیے اس کو بھی ڈاکومنٹ کرنا ضروری ہے. اور اگر آپ ڈاکومنٹ نہیں کر سکے، بھول گئے، تو کم از کم یہ تو کر دیں کہ یار میں نے زندگی میں جس کو دیا اور لینا بھول گیا تو میں نے اس کو معاف کر دیا، یا تو معاف کر دیں، اور اگر معاف نہیں کیا پھر اس کو ڈاکومنٹ کریں، کیونکہ وہ مرنے کے بعد آپ کا اس مال پہ رائٹ نہیں رہے گا، وہ ورثہ کا بن جائے گا. تو مفتی صاحب یہ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے جس کو قرض دیا ہوا ہے میرے ورثہ اس سے قرض لے لیں، یہ ایک سمپل لائن ایز اے وصیت میں لکھ دیں تو وہ جنرک وصیت میں کاؤنٹ ہو جائے گی؟ ہاں کاؤنٹ تو ہو جائے گی، لیکن اس کا ایشو ہے وہ تو ویسے بھی اگر آپ نہیں بھی لکھیں گے تو وہ بھی ورثہ کو رائٹ ہوگا کہ آپ نے جس کو قرض دیا ہوا ہے وہ اسے لے سکتے ہیں آپ کے لائن لکھے بغیر بھی. اصل بات یہ کہ ڈیٹیل دینا، کیونکہ ان ورثہ کو پتہ نہیں ہوگا نا کس کس سے لیا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اتنا لیا ہوا ہے اتنا واپس کر دیا تھا. تو اس کو ڈاکومنٹ ضرور کر لیا جائے. باقی کہ اگر آپ نہ بھی لکھیں پھر بھی شریعت ان کو رائٹ دیتی ہے کہ وہ کلیم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ مرنے کے بعد ان کا مال ہو گیا. اچھا مفتی صاحب ایک سوال یہ تھا کہ آپ کی جو یہ ادارہ ہے جو بعض اوقات بزنس حضرات کی ہیلپ کرتا ہے، تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل کہ کوئی اگر آپ کو اپروچ کرنا چاہے تو وہ کس طرح سے اپروچ کر لے، کیا انہی کانٹیکٹ نمبر پہ کانٹیکٹ کر لے یا ای میل پہ، یہ تھوڑا سا اگر بتا لیں کہ بعض بزنس حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اس میں ویسے عمیر بھائی اچھا ہوا کہ یہ بھی آپ نے اس کا ذکر کر دی. اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری نا ادارے کی بھی ایک اورینٹیشن پریزنٹیشن ہے، وہ بھی تقریباً گھنٹے ڈیڑھ کی ہے. جی تو وہ آپ جو سلیکٹڈ لوگ ہوں نا، جو بزنس مین جو انٹرسٹڈ ہوں اس ماڈل کو اسٹڈی کرنے میں، کیونکہ بیسکلی ہم بہت ہی لمیٹڈ ایریا میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، لیکن بیسکلی ہم آفر کرتے ہیں کہ جی ایک ماڈل ہے ہاؤ ٹو میک یور ڈیلنگس شریعہ کمپلائنٹ. تو یہ ماڈل کہیں پہ بھی کوئی بھی وہی ریسورسز اگر وہ اویلیبل کر لیتا ہے وہ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. تو ہم اس میں بلکہ پھر فری آف کاسٹ مشاورت بھی دیتے ہیں لوکل ریسورسز کو گروم کرنے کے لیے. تو وہ آپ اورینٹیشن سیشن کسی وقت رکھوا سکتے ہیں اپنے بزنس جو کاروباری حضرات ہیں، اور اس میں انشاءاللہ اس کے بعد اس کا وے فارورڈ کوئی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. بس ایک لاسٹ سوال یہ تھا کہ کوئی ڈاکٹرز حضرات کا کوئی سیشن ہے آپ کے پاس، کچھ ہم کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی ذمہ داریاں، ایسا کوئی سیشن اصل میں ڈاکٹر مسعود صاحب نے سوال کیا تھا. وہ حضرت یہ کہ وہ سیشن ہے تو صحیح، اور وہ تقریباً لیکن صرف وہ ڈیلیوری میں نا ابھی صرف 50% ریڈی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ان کی ہے تو پھر میں اپنی ٹیم کو، آج کل وہ بھی گھروں پہ فارغ ہی بیٹھے ہوئے تو لگا دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں جب تیار ہوگا تو میں اس کو ایجنڈے پہ رکھتا ہوں، پھر ہم ڈیلیور کر دیں گے ڈاکٹرز کو بھی انشاءاللہ. اچھا مجھے بس یہ آخری سوال ہے کہ یہ دادا کے گھر میں پوتے کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک سوال تھا. اور اگر چھوٹے پوتے کی والد کا انتقال فرما گئے، یعنی درمیان سے والد نکل گئے، تو پھر پوتا پوتیوں کا کوئی حق آئے گا؟ اس میں وہ عمیر بھی اصل میں انہیریٹنس کے نا یہ اس میں نا ایک آدمی کے ہلنے سے نا کافی فرق پڑ جاتا ہے. مجھے اس وقت نا بالکل یاد نہیں ہے، تو میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ ہی دینا چاہتا جو کسی کے ساتھ رہ جائے اور بعد میں وہ کہہ جی وہ مفتی صاحب نے تو یہ کہا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ میرا خود بھی ذہن حاضر نہیں ہے اس مسئلے کے اعتبار سے، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میں پوچھ کے بتا دوں گا، یہ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں. بڑا کامن مسئلہ ہے کہ پوتے پوتیوں کے حق کس صورت میں ہوتے ہیں کس صورت میں نہیں ہوتے.
تو مصعب پھر میں زکوٰۃ کی اور دوسرے سیشنز کی آپ سے ڈسکشن کر لیتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ ان کو بھی آگے اپنے دنوں میں ارینج کر لیتے ہیں انشاءاللہ اچھا، آپ کی بات یہ تھی کہ جو یہ ریکارڈنگ ہے وہ میں شیئر کر دوں گا حضرات کو، تو وہ مجھ سے یا تو کانٹیکٹ کر لیں تو میں ان کو لنک بھیج دوں گا، وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دوسرا میرا کہ یہ آپ ریکارڈنگ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا نا صرف انہی سے شیئر کریں تاکہ وہ اس سے استفادہ کر لیں، کیونکہ یہ میں نے بھی جو ریکارڈنگ کی ہے نا کوئی بہت وہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ آپ کے ساتھ ایک تعلق تھا، آپ کی فارمل یعنی انفارمل سی گیدرنگ تھی، تو میں نے اس کے لیے، ورنہ عموماً میں جب یہ سیشن کراتا ہوں نا تو اپنے ساتھ سیشن میں تقریباً 2-3 مفتیان کرام ساتھ بٹھاتا ہوں، تو وہ پھر میری ہر بات کو آڈٹ بھی کرتے ہیں، اور کہیں کچھ ہو تو اس کے، کیونکہ لیکن آج کل حالات ایسے ہیں تو وہ ان کو آڈٹ میں شریک نہیں کر سکے، تو اس لیے بس اس کو جس نے رکھنا ہے اپنی لرننگ کے لیے دیکھ لے دوبارہ سے ریویژن کے لیے، کیونکہ اس میں فتوے نہیں ہے، اس میں بیسک پرنسپلز ہیں، اور اگر کہیں میں نے کوئی مسئلے کا حکم بتایا بھی ہے تو اس کو بھی یہ ویٹ ضرور کرا لیں اس پہ عمل کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے جی، دعا اگر کر دیجیے. جزاکم اللہ خیر. سارے حضرات سے بہت بہت شکریہ، یہ حضرات تشریف لائے اور ساتھ رہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں ہمیں بھی اور ہمارے ادارے کو بھی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.